پہ ناز ہے مجھے، اس گدائی پہ ناز ہے، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے۔ اور ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اللہ محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم، صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ جس کے ہاتھوں میں ہے ذوالفقار نبی، جس کے پہلو میں ہے شاہوار نبی، جس کے ہاتھوں میں ہے ذوالفقار نبی، جس کے پہلو میں ہے شاہوار نبی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس کے ہاتھوں میں ہے ذوالفقار نبی، جس کے پہلو میں ہے شاہوار نبی، دختر مصطفیٰ جس کی طرح بنی، جن کے بیٹوں سے نسل نبی ہے چلی، ہاں وہی وہ علی نعرہ حیدری یا علی یا علی یا نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی۔ جس کے بارے میں فرمائے پیارے نبی، جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، جس کی تلوار کی جگ میں شہرت ہوئی، جن کے کنبے سے رسم شجاعت چلی، ہاں وہی وہ علی نعرہ حیدری یا علی یا علی نعرہ حیدری یا علی یا علی۔ جو نبی کا ہوا وہ علی کا ہوا، سبحان اللہ۔ جو علی کا ہوا وہ نبی کا ہوا، یا علی کہہ دیا سارا غم ٹل گیا، وہ ہے خیبر شکر اور شیر خدا، ہاں وہی وہ علی نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی۔ جس کو شاہ ولایت کا رتبہ ملا، جیتے جی جس
کو جنت کا مزلا ملا سید دو جہاں جس کو رتبہ ملا سلسلے سار جس پر ہوئے منتہی یا علی یا علی یا علی یا علی نعرہ حیدری یا علی یا علی نعرہ حیدری یا علی یا علی سیدوں کی وہی جد آلہ بھی ہے میرے نانا بھی ہے میرے دادا بھی ہے سیدوں کی وہی جد آلہ بھی ہے میرے نانا بھی ہے میرے دادا بھی ہے میرے آقا بھی ہے میرے مولا بھی ہے نظمی تجھ کو جو نسبت انہی سے ملی سبحان اللہ وہی ہاں وہی بولی بولی نعرہ حیدری یا علی یا علی نعرہ حیدری یا علی یا علی نعرہ حیدری یا علی یا علی السلام علیکم آئیے ہمارے پاس وقت کم ہے اور عشاء کی نماز بھی ادا کرنا ہے آئے ہوئے مہمان کے پاس مائک دے دیا جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی غلامی سرکار کی غلامی مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أو كما قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بعد توحید کے متوالوں شمع رسالت کے پروانوں میری پیارے آقا علیہ تسلیم کے پیارے دیوانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ماشاءاللہ عالم تحریک سنی دعوت اسلامی کا ہفتہ واری اجتماع جو آپ کے
گھروں میں الحمدللہ سجایا جاتا ہے، جس کو دیکھ کر پرانی تاریخیں یاد ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت یہ ذوق و شوق اپنے حبیب کے طفیل سلامت رکھے اور اس میں مزید برکتیں اللہ رب العزت نازل عطا فرمائے۔ آئیے بلا تاخیر، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور کچھ سوال و جواب بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل تمام چیزوں کو کوشش کی جائے گی کہ وقت کے درمیان ہی سمیٹ لیا جائے۔ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بھیک دینے والے آقا، ہم غریبوں کے ماوا و ملجا، گلشن ہستی کے ولی فصل بہار، جان عالم روح عالم نبی مکرم نبی معظم، ختم الرسل مولائے کل، کل بروز قیامت ہم گنہگار امتیوں کو اپنی کالی کملی میں چھپانے والے آقا، مچل کر کہیں سبحان اللہ۔ نبی کی تعریف سن کر عاشق ایسے ہی تڑپ کر سبحان اللہ کی صداؤں کو بلند کرنی چاہیے۔ یہ جو تعریف کی جا رہی ہے میرے آقا کی تعریف ہے، تو بلند آواز کے ساتھ کہیں سبحان اللہ۔ کل بروز قیامت ہم گنہگار امتیوں کو اپنی کالی کملی میں چھپانے والے آقا، امام الانبیاء جناب عبداللہ کے لخت جگر، ماں آمنہ کی نور نظر، بے سہاروں کا سہارا، حسنین کریمین کے نانا، معراج کے دولہا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپنا میں والہانہ عاشقانہ محبتانہ انداز میں جس طرح درود مبارکہ پڑھاؤ، سب مل کر با ادب با آواز بلند۔ ادب یہ ہے دونوں ہاتھوں کو باندھ لیں، اپنی گردنوں کو نیچی کریں، توجہ پوری طریقے کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب ہو اور یہ سوچ کر اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ ہمارا درود پاک کا پڑھنا خود میرے آقا سماعت فرما رہے ہیں۔ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ تسلیم کے پیارے دیوانوں، اگر آپ حضرات چاہیں تو منقبت مولا کائنات کے 2-3 بند سے مل کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ محفل میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی بارگاہ میں خراج عقیدت اشعار کے بند میں پیش کرنے کی سعادت میں گنہگار بھی حاصل کر لوں۔ سننا چاہیں گے؟ اتنا آہستہ آواز؟ ماشاءاللہ سب نوجوان بیٹھے ہیں، اکثر نوجوان ہیں جو بھی ہیں ماشاءاللہ، عمر دراز، ان کا سایہ ہمارے سروں پر ہے، ہونا ہی چاہیے، کیونکہ جب تک زندگی کی ناؤ کہتے ہیں کشتی کو گزارنے کے لیے بزرگوں کا سہارا نہیں ہوتا تو سامان جو ہوتا ہے سفر کا یہ بھی پورا نہیں مکمل ہوتا اور سفر بھی پورا نہیں ہوتا ہے۔ اور جو بھی نوجوان بزرگوں کے سہارے، ان کے رائے مشورے سے، کیونکہ ایکسپیرینس جو ہوتا ہے نا، تجربہ زندگی کا ایک بہت بڑی بات ہے، تو وہ ساتھ لے کر چلتا تو کامیابی ہوتی ہے الحمدللہ۔ جو یہاں پر اکثر تو نوجوان بیٹھے سنیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے ساتھ مل کے، مچل کر کے سبحان اللہ، مل کے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، مل کے پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جینے مرنے کی طرف دے،
ناچینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ ارے جب چوٹ لگے دل پہ تو مدینے کی طرف دیکھ ہاں جب چوٹ لگے دل پہ تو مدینے کی طرف دیکھ اور کیا بات مدینے کی ارے کیا بات مدینے کی کھاتی ہے ساری دنیا خیرات مدینے دل کے بڑے صلی اللہ علیہ وابني عوفي عشر الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق مولا علی کا نام سب کی زبان پر ہو جائے اور حضرت علی کے نام میں اللہ نے طاقت ایسی رکھی ہے یہ تو خاندانوں سے مسلمانوں کے گھروں میں بات چلی آ رہی ہے جب کوئی بھاری چیز اٹھانی ہوتی تو خود بخود کہتے ہیں کہ علی کا نام ہے خود بخود ہو جائے مسلمان میں طاقت ہے تو سب مل کے پڑھیں انشاءاللہ ایمانی حرارت پیدا ہوگی علی علی دم دم علی 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 دم علی 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 دم دم علی 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 دم علی علی نظر کی آنکھ کا تارا علی علی نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا اہل وفا کے دل کا سہارا علی
ہردم علی 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 ہر دم علی علی ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دل ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دل ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دل ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دل ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دل جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی 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 پورا پورا بکرا مل کر علی علی ہر دم علی 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 دم دم علی 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 ہر دم علی 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 ہر دم علی علی مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم نے علی کے اور ہمارے علی 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 ہر دم علی 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 ہر دم علی 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 دم دم علی 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 ہر دم علی 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 دم دم علی 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 ہر دم علی یا سبحان اللہ لا فتى إلا علي لا صيف إلا ذوالفقار علي هل دم علي 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 هل دم علي سبحان اللہ انداز کے ساتھ پورا مجموعہ میں سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ تسبیح ہماری زبان پر جاری رہے آئے اب تقریر کی جانب تھوڑا سا حضرت مولا کائنات کی ولادت مبارکہ کے حوالے سے موضوع بھی دیا گیا کہ حضرت علی کی شان پر ہی گفتگو ہو انشاءاللہ عز و جل قرآن و حدیث کی روشنی میں کما حق کو اپنے موضوع کے ساتھ وفا کرنے کی کوشش کی جائے گی آپ بڑی توجہ کے ساتھ سنیں انشاءاللہ العزیز میرے پیارے آقا علیہ تسلیم کے پیارے دیوانوں قرب قیامت کا زمانہ ہے آئے دن طرح طرح کے نئے نئے فتنے وجود میں آ رہے ہیں اور یہ سب ایمان کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں دنیا کی دولت بھی دی جائے گی دنیا کے آسائش و آرام بھی دیے جائیں گے دنیا کا مال و متاع بھی دیا جائے گا آپ کے اندر سے آپ کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کی جائے گی ایسے پرفتن دور میں ایمان پر ثابت قدمی رہنا ایمان پر قائم رہنا یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے واقعی حدیث پاک میں بھی میرے آقا نے فرمایا حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا ہاتھ میں انگارہ لینا یعنی آگ کو لینا آسان ہوگا مگر دین پر قائم رہنا مشکل ہوگا اللہ پھر مزید میرے آقا نے فرمایا کہ صبح میں انسان اپنے گھر سے نکلے گا ایمان کے ساتھ جب شام لوٹ کر اپنے کام کاج کاروبار وغیرہ سے پلٹ کر گھر واپس آئے گا تو سرکار نے فرمایا کہ کفر کی سیاہی اس کے سر پر منڈلاتی ہوگی اللہ اور واقعی یہ بھی حالات ویسے ہی بنتے جا رہے ہیں
کیونکہ طرح طرح کے نئے نئے فتنے، نئی نئی جماعتیں، نئی نئی چیزیں. پہلے تو ایک وقت تھا کہ بد عقیدہ ہی صرف نظر آتے تھے، دیوبندی، وہابی، جماعت اسلامی جتنے ہیں زیادہ تر ٹنڈے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، یہی سب پہلے نظر آتا تھا. مگر آج حالات ایسے ہو چکے ہیں، کوئی کسی پر، کوئی کسی کے نام پر، کوئی کسی کے نام پر، حتیٰ کہ اہل سنت و جماعت میں ایسے ایسی گروہ بھی پیدا ہو چکی ہیں جو حضرت مولا علی کے نام پر بھی لوگوں کے درمیان میں تفرقہ کرتے ہیں. حضرت علی کے نام پر بھی. آئے تھوڑا سا میں حضرت علی کی تعریف آپ کو بتاؤں، ان کی شان حدیث پاک اور قرآن کی آیت سے کہ حضرت علی کی ذات کیسی ہے اور حضرت علی سے محبت یہ کتنی کام والی چیز ہے. حضرت علی کی محبت. مگر ایک بات یاد رکھیں، جناب مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم داماد رسول کی محبت کی آڑ میں ہم کسی اور صحابی کی ادنا سی بھی گستاخی نہیں کر سکتے. سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ اکثر ہماری نوجوان نسل اس جانب مائل ہوتی جا رہی ہے، اکثر نوجوان اس جانب پوری طرح سے ڈوبتے جا رہے ہیں. حضرت علی کی محبت، حضرت علی کی محبت. پیارے، اللہ ہمارے سینوں میں حضرت علی کی محبت کو رکھا ہے اور ہمارا یقین ہے کہ ہم اسی پر قائم رہیں گے، اور جب موت بھی آئے گی تو مولا کائنات کی محبت میں ہم دنیا سے رخصت ہوں گے. مگر حضرت علی کی محبت کے آڑ میں ہم کسی صحابی کی گستاخی نہ کریں گے، نہ کرتے ہیں، نہ کسی کو کرنے دیں گے، نہ کرنے والے کو برداشت کریں گے. کوئی چیز نہیں. قرآن کی جس آیت کو میں نے تلاوت کی، تھوڑا سا اس ترجمے کو سمجھیں. اور اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے آیت ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صدق اللہ العظیم. 22ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. کیا فرماتا ہے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اہل بیت کہتے نبی کے گھرانے والوں کو خاص. نبی کے کس کو کہتے ہیں؟ گھرانے والوں کو خاص اہل بیت. اہل بیت میں اور بھی بہت سارے اشخاص ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا. مگر خاص کر قوی زیادہ تر روایتیں یہ 5 ذات جن کا نام سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، پھر اس کے بعد حضرت ماں فاطمہ کی ذات، پھر حضرت مولا کائنات کی ذات، پھر حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو پنجتن پاک کہتے ہیں، جن کے حوالے سے میرے امام نے یہ درس عطا فرمایا. وہ تو بڑی ذاتیں ہیں اور ان کی نسلوں کے حوالے سے بریلی کے تاجدار سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. آقا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ کون ہے؟ یہ اہل بیت اطہار. یہ کون ہے؟ اہل بیت اطہار. اللہ نے کیا فرمایا کہ اے اہل بیت، اللہ تو چاہتا ہے آپ سے ہر ناپاکی کو دور کر دے. اب یہاں پر مفسرین نے فرمایا اللہ پاک کرنے والا ہے تو اللہ کی یہ مرضی کہ اللہ انما یرید اللہ، بے شک کہ اللہ رب العزت نے نبی کے گھرانے والوں کو ہر ناپاکی سے، رجس کہتے ہیں ناپاکی کو، ان تمام ناپاکیوں سے دور فرما دیا. تو ہمارے مفسرین اکرام اہل سنت و جماعت کی یہ فرمایا کہ نبی کے جو گھرانے والے اہل بیت ہیں جن کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے، ان کو اللہ نے ظاہری گندگی سے بھی اور باطنی گندگی سے، دونوں سے اللہ نے پاک و صاف فرما دیا. سبحان اللہ. جن میں حضرت مولا کائنات کا بھی ذکر ہے. حضرت علی رشتہ داری میں میرے آقا کے سگے چچا زاد بھائی، رشتہ داری میں ہمارے نبی کے سگے چچا زاد بھائی ہیں. جناب ابو طالب کے بیٹے جناب مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ کریم، اور بچپنوں میں یعنی بچے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت مآب کے زمانے مبارکہ کے تھے، ان بچوں میں اسلام لانے والوں میں سب سے پہلی جو ذات آتی حضرت مولا کائنات کی آتی. عمر میں اختلافات ہیں، کسی نے 8 گنائے، کسی نے 15 تو کسی نے 16، بس اتنا فرق ہے
اتنی بات اٹل ہے کہ جو بچے اسلام لانے والوں میں جو ہیں ان میں سب سے پہلا نام حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا تھا، یعنی جنہوں نے پوری زندگی میرے آقا کے ساتھ گزاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی جنہیں جنتی تمام خاتونوں کی سردارہ کہا جاتا ہے، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کو سونگھا کرتے تھے، پھر حضرت امام حسن امام حسین کو سونگھا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ یہ جنت کی کلی ہے، ان سے جنت کی خوشبو آیا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ جن کی نکاح میں تشریف لائیں وہ حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات ہے۔ اب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو داماد رسول بھی ہیں، میرے آقا کے داماد بھی ہیں، اور القابات بہت سارے القابات، شیر خدا ہیں، فاتح خیبر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خاص ایک لقب عطا فرمایا جس کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے کہ اگر کوئی حضرت مولا کائنات کو اس لقب سے یاد کرتا تو حضرت علی خوش ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور کیوں خوش ہوتے تھے؟ کیونکہ یہ لقب میرے نبی نے انہیں خاص عطا فرمایا۔ کیا لقب تھا جانتے ہو؟ ابو تراب۔ کیا نام؟ ابو تراب۔ یہ لقب حضرت مولا کنیت انہوں نے اپنی اسی کو قائم کی۔ کیوں کہا ابو تراب؟ ایک مرتبہ روایت میں آتا ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مسجد نبوی شریف کے آنگن میں یعنی مسجد نبوی شریف میں آرام فرما رہے تھے۔ مٹی تھی، مٹی پر آرام فرماتے، پشت شریف کھلی ہوئی تھی یعنی پیٹھ کھلی ہوئی تھی، لباس نہیں تھا، تو ظاہر سی بات ہے مٹی پر سونے پر مٹی چپک جاتی ہے، چمڑے سے جسم سے مٹی کیا ہوتی ہے؟ چپک جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ دوپہر کا وقت تھا، حضرت علی گہری نیند میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا کہ حضرت علی کے پیٹ سے مٹی لگی ہوئی ہے، میرے آقا نے حضرت علی کو جگایا، اجلس ابا ابو تراب۔ سبحان اللہ۔ اے تراب کے بیٹے یعنی مٹی کے بیٹے اٹھ جا۔ حضرت علی فرماتے اگر کوئی مجھے ابو تراب کہتا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی، کیونکہ یہ نام مجھے میرے نبی نے عطا فرمایا ہے۔ نبی سے محبت ایسی ہو، صحابہ کرام نے ایسی میرے آقا سے محبتیں فرمائی۔ ایک اور بات چلی تو میں صحابہ کی بات بتاؤں کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی صحابی کو کوئی لقب دیتے، کوئی نام دیتے، تو صحابی اس نام کو اتنا پسند فرماتے کہ پوری دنیا میں اسی نام سے جانے جاتے۔ سبحان اللہ۔ آج بھی مشہور راوی ہیں حدیث پاک کے جنہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ کا مطلب کیا ہے؟ بلیوں کا باپ، عربی میں ہریرہ کہتے ہیں بلی کو، ابو ہریرہ بلی کا باپ۔ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عظیم صحابی، کئی ہزار حدیث یا اس سے زائد حدیث انہی سے مروی ہے۔ سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والی ذات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، ہمیشہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے، حدیثیں سنتے، لوگوں تک پہنچاتے۔ کیوں نام پسند آیا؟ کیونکہ ان کو بلیوں سے بڑی محبت تھی، صحابی رسول۔ اور یہ فرمایا جاتا ہے یہ جو قمیص ہوا کرتی اس میں ایک جھولی کی طرح جیب ہوا کرتا اور اس میں ہمیشہ بلی کے بچوں کو رکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ان سے بڑی اتنی بلی کے بچوں سے محبت تھی، میرے نبی نے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا اے ابو ہریرہ، فرماتی یعنی بلیوں کے باپ، فرماتے مجھے دنیا میں اگر کوئی ابو ہریرہ کہتا تو سب سے زیادہ مجھے محبت آتی تھی۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ نام مجھے میرے نبی نے عطا فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ تسلیم کے پیارے دیوانوں، بہرکیف حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حضرت علی جن کی ولادت مبارکہ کی تاریخ میں بہت سارے اختلافات ہیں، اہل سنت والجماعت کی کسی بھی معتبر کتاب میں سن تو ملتا ہے مگر تاریخ اور مہینے کے تعلق سے تذکرے نہیں ہیں۔ اب 13 رجب المرجب مشہور ہے عوام کے درمیان میں، اکثر اہل تشیع یعنی شیعت سے تعلق رکھنے والے اس کو بڑا زور دیتے ہیں۔ بہرکیف اتنی بات یاد رکھیں،
جو کچھ بھی الحمدللہ رب العالمین کیلنڈر وغیرہ کے ذریعے سے جو بھی خبریں ملا کرتی ہیں، اسی تاریخ کو 13 رجب کو مولا کائنات کی ولادت کی تاریخ کی گئی، تو اسی اعتبار سے خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی معتبر تاریخ حضرت مولا کائنات کے تعلق سے معتبر سند کے ساتھ یہ بات نہیں ملا کرتی۔ آج کی ہماری محفل حضرت علی کی شان میں رکھی گئی ہے، ولادت مولا کائنات میں رکھی گئی ہے، تو حضرت علی کا تذکرہ سنتے ہیں، یاد رکھیں پیارے، مولا علی کی محبت وہ عظیم محبت ہے، اور حضرت علی کا ذکر وہ علی کا عظیم ذکر ہے، جس کے حوالے سے صحابہ کے زمانے میں صحابہ کرام خود فرماتے ہیں کہ جب مومنوں کی تعداد منافقوں کی تعداد دونوں بڑی تیزی کے ساتھ بڑھی، منافق ہماری محفلوں میں مومنوں کے محفلوں میں آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کون مومن ہے کون منافق ہے۔ جب ہم تشویش میں ہو جاتے، کشمکش میں ہو جاتے کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، یاد رکھیں یہ منافقین کون ہے جانتے ہو، یہ آج بھی پائے جاتے ہیں، بہت ساری ان کی علامات نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ ایک نشانی میں آپ کو بتاؤ، میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس پر نماز فجر بھاری ہو، جس پر نماز عشاء بھاری ہو، وہ منافق ہے۔ اللہ، یہ مومن کی نشانی، منافق کی نشانی بتائے گی۔ مومن پر نماز فجر بھاری نہیں ہوا کرتی، نہ نماز عشاء بھاری ہوا کرتی ہے، بلکہ فرمایا منافق پر نماز فجر بھی بھاری، فجر صبح میں اٹھنے میں بڑی تکلیف، بدن درد، وہ درد، یہ درد، بہانے، بہت سارے ہیلے بہانے، کیسے بھی کر کے اپنے نفس کو سیٹسفیکشن کر لے، یہ چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ مومن کی علامت نہیں ہے پیارے، بلکہ منافق کی علامت بتائی گئی ہے۔ اور فرمایا گیا نماز عشاء بھی ایسی ہے جس پر نماز عشاء بھاری ہو جائے، سمجھنے کے ایمان میں کوتاہیاں ہو رہی ہے، کہیں اللہ نہ کرے ایمان دل سے نکل جائے اور نام کے رہ جائے اور منافقت دل میں آ جائے۔ منافقین کے حوالے سے قرآن پاک میں رب قدیر نے ارشاد فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا منافقین کے لیے اللہ نے جہنم کا سب سے نچلا طبقہ رکھا ہوا ہے۔ آج ہماری قوم کے اندر نمازوں کی بات کی جائے تو حالات یہی ہے، مساجد جا کر آپ دیکھ لیں پتہ چلے گا، ظہر اور عصر مغرب میں تھوڑا سا تعداد زیادہ ہوتی ہے، 2-3 صف نمازیوں کی نظر آ جاتی ہے یا اس سے زائد نظر آ جاتی ہے۔ وہی فجر کی نماز میں دیکھیں ہماری مساجد کا حال یہ ہوتا ہے، محلے کے صرف چنندہ عمر دراز حضرات جن کی راتوں میں نیند نہیں آتی اور جن کو بڑی بے چینی ہوتی ہے، ان کے حوالے ہم نے یا مسجد کے مؤذن اور امام کے حوالے ہم نے نماز فجر کر رکھی ہے، اور نماز عشاء بھی ہماری حالت یہی ہے، ہم گھنٹوں موبائل پر یہاں وہاں بیٹھ کر گیم کھیلتے ہوئے وقت بتا دیتے ہیں، دوست یاروں کے ساتھ چائے اور پان پر وقت بتا دیتے ہیں، مگر نماز عشاء کا خیال کرتے ہوئے مسجد میں حاضر ہونا ہمارے اوپر گرا گزرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ تسلیم کے پیارے دیوالوں، مولا کائنات کی ولادت کی خوشی کی محفل میں آنے والوں، یاد رکھیں جب کبھی نماز عشاء میں غفلت آنے لگے اس بات کو ذہن میں لائیں، اللہ نہ کرے صدہ مرتبہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کسی عمل کی بنیاد پر اللہ ناراض ہو کر میرے ایمان میں کمی ہونا شروع ہو چکی ہے، فوراً تیار ہو جائے نماز فجر کے لیے اور نماز عشاء کے لیے، پنج وقت نماز کی بھی پابندی کرے۔ اہل کہف میں روایت بتا رہا تھا، صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ہمارے اور منافقین کے درمیان میں فرق نہیں پتا چل رہا تھا کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے، اس وقت ہم نے ایک انداز اپنایا، کیا؟ میرے آقا کی حدیث پاک ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اے علی تجھ سے کوئی منافق محبت نہیں کر سکتا۔ مولا کائنات کے حوالے سے میرے نبی نے فرمایا اے علی تجھ سے کوئی منافق محبت نہیں کر سکتا اور تجھ سے کوئی مومن عداوت نہیں رکھ سکتا۔ پتا چلا منافقین کو حضرت مولا کائنات کی محبت ہضم نہیں ہوتی ہے، وہ نبی سے سچی محبت کرنے والی صحابہ کے بعد تابعین کی تبع تابعین کی، اس وقت پوری دنیا میں اہل سنت والجماعت جس کو کہا جاتا ہے وہ ایسی جماعت ہے جسے حضرت علی کی محبت پسند ہے، جو
منافقین کی تعداد بڑھی. ہم نے مومن اور منافق میں فرق کرنے کے لیے دوران محفل بیٹھے بیٹھے حضرت علی کا ذکر چھیڑ دیا کرتے تھے. اب مولا کائنات حضرت علی کا نام سن کر جس کا چہرہ کھل جاتا وہ مومن ہوتا, جس کا چہرہ مرجھاتا وہ منافق ہوا کرتا تھا. حضرت علی کی ذات وہ عظیم ذات ہے, مومن اور منافق میں فرق کیا کرتی ہے. آج معاذ اللہ میں بالخصوص ہماری قوم کے نوجوانوں کو درس دیتا ہوں. ہمارے کرناٹک میں بھی بڑی یہ آب و ہوا اس طریقے کی پھیلتی جا رہی ہے. یاد رکھیں, صرف اتنی بات ذہن میں رکھیں پیارے, دلائل تمام باتیں اقوال سب اپنی جگہ پر. ہم جس مذہب کو مانتے ہیں نا, کس کو مانتے ہیں؟ مذہب اسلام کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو. میرے نبی کی شریعت اور میرا مذہب اپنی گلی کے عمر دراز انسان سے بدتمیزی کرنے کی ہمیں ممانعت کرتا ہے, ان کو برا بھلا کہنے سے روکتا ہے. کیا فرمایا حدیث پاک میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, میرے آقا کا فرمان ہے, نبی نے فرمایا جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. جو مذہب ہمیں بڑوں کا ادب اتنا سکھاتا ہے, کسی نے کسی بڑے سے بد کلامی کی, بد زبانی کی, ان کے ساتھ برا سلوک کیا, تو میرا دین کہتا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو بتاؤ جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں وہ کن لوگ میں سے؟ جو جناب مولا کائنات کی محبت کی آڑ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے ہیں. وہ ابو بکر جن کے حوالے سے میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے روئے زمین پر جنہوں نے میرے ساتھ احسان کیا سب کے احسان کے بدلے کو میں نے چکا دیا, مگر اے ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ اللہ کل بروز قیامت اپنے رحمتوں سے ادا فرمائے گا. جن کا احسان پوری امت پر ہے, اگر ان جناب حضرت ابو بکر کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو بتاؤ کیا وہ سچا علی والا ہو سکتا ہے؟ اب خود بتائیں. جناب حضرت عمر کی شان میں کوئی گستاخی کرے, جناب سیدنا حضرت عثمان کی شان میں کوئی گستاخی کرے, چاہے حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرے, پیارے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, مومن صالح تو نہیں ہو سکتا ہے. تمام صحابہ کرام یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں. ہم کسی بھی صحابی کی ادنا سی بھی نہ گستاخی کرتے ہیں نہ گستاخی کرنے والے کو برداشت کرتے ہیں. آج حضرت علی کی آڑ میں, محبت کی آڑ میں, اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ کرام کی گستاخیاں کی جا رہی ہے. بہرکیف وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. حضرت علی کی اور تھوڑی سی باتوں کو سماعت کر لیں, بات کو مکمل کر کے سوال و جواب پر آتے ہیں. یاد رکھیں پیارے, ہمیں ہمیشہ تمام صحابہ سے محبت سچی رکھنا چاہیے, ان میں خاص حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت, کیونکہ قرآن پاک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے اے لوگوں میں تم سے کچھ دین کے کام کی اجرت طلب نہیں کرتا, یعنی میں تم سے کوئی دنیا کا معاوضہ نہیں چاہتا, تم سے دنیا کی کوئی دولت یا دنیا کی کوئی شے نہیں چاہتا, بس اتنی سی بات ہے الا المودۃ فی القربى, میرے قرابت داروں کی محبت اپنے سینے میں بسا کر رکھو. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اہل بیت اطہار میرے آقا کے والدین کریمین ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مومنین رشتہ دار گزرے ہیں ان کی محبت ہمارے سینوں میں سچی ہونا چاہیے, صحابہ کی محبت ہمارے سینوں میں سچی ہونا چاہیے. کیونکہ دنیا کا دستور ہے اگر کوئی کسی کے شاگرد کو برا کہتا ہے تو استاد کو بھی برا لگتا ہے, اگر کسی کے بیٹے کو برا کہا جائے تو ظاہر سی بات ہے باپ کو بھی تکلیف ہوگی, اگر کوئی انسان کسی کے بھائی کو برا کہتا ہے تو بھائی کو تکلیف ہوتی ہے. ارے پیارے, جب ایک دنیا کے عام سے رشتے کی بات یہ ہے کہ بھائی کو برا کہنے پر بھائی کو برا لگے اور باپ کو برا کہنے پر بیٹے کو لگے, بیٹے کو برا کہنے پر باپ کو لگے, اللہ اکبر. جنہوں نے اپنی جانیں میرے آقا کی بارگاہ میں نذرانے پیش کیے ہیں, خون کے نذرانے پیش
پیش کیے, اپنے مال کے نذرانے پیش کیے, اپنی جانوں سے بڑھ کر, بلکہ یہ جان تو کیا ہے, اپنی دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر. صحابہ کی زبانوں پر ایک نعرہ ہوا کرتا تھا, فداک ابی و امی یا رسول اللہ, میرے آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو, جنہوں نے نبی سے اتنی محبت کی اور میرے آقا نے ان سے اتنی محبت کی. اگر ان صحابہ کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو کیا بتاؤ میرے آقا کو تکلیف ہوگی یا میرے آقا کو خوشی ہوگی؟ واللہ میرے آقا ناراض ہوں گے, اور نبی کو ناراض کر کے اللہ کبھی راضی نہیں ہوگا. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کی محبت کو سچی اپنے دل میں بٹھاؤ. حضرت علی کی بات چلی ہے تو ذرا ان کی ہمت کی بھی بات کرتے ہیں. آؤ ذرا حضرت علی کے تعلق سے بھی بات سن کر اپنی بات کو مکمل کرو. اور یاد رکھیں حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اللہ نے جو فہم و فراست عطا فرمائی تھی, یعنی جو فکر, جو سوچ عطا فرمائی تھی, وہ بڑی اعلیٰ سوچ تھی. ہو بھی کیوں نہ, میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی علم بابها. مانا میرے آقا فرماتے میں علم کا شہر ہوں, علی اس کے دروازے ہیں. سبحان اللہ, علی اس کے دروازے ہیں. سبحان اللہ. ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں بیٹھے, سے گفتگو چل رہی تھی. انہوں نے کہا کہ سنو, تم سرکار کی بارگاہ میں ایک مرتبہ جاتے ہو, میرے پاس تم 2 مرتبہ آتے ہو. سرکار کی بارگاہ میں ایک مرتبہ جاتے ہو, میرے پاس تم 2 مرتبہ آتے ہو. اب یہ بات بڑی بڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آتے ہیں اور حضرت علی کی بارگاہ میں 2 مرتبہ جاتے ہیں. میرے نبی نے جب سنا تو مسکرایا, اور مسکرانے کے بعد حضرت علی کو بلا کر سب کے سامنے پوچھا کیا علی تم نے ایسے کہا؟ تو فرمایا جی یا رسول اللہ, آپ نے کہا ہے تو میں نے اس بات کو لوگوں سے کہا. میرے آقا نے پوچھا علی میں نے کب کہا؟ تو غور سے سنے حضرت علی کی فہم و فراست, اللہ نے کیسی حضرت مولا کائنات کو سوچ و فکر کتنی اعلیٰ عطا فرمائی تھی. حضرت مولا کائنات ادب کے ساتھ فرماتی کہ حضور آپ نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. شہر میں کوئی انسان ایک بار داخل ہوتا ہے مگر اسی شہر سے دروازے سے 2 مرتبہ, جب بھی آتا تو دروازے سے جاتا تو بھی دروازے سے. تو لوگ ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں آتے مگر آتے جاتے 2 مرتبہ اس سے ملاقات ہوتی ہے. سبحان اللہ, یہ فہم و فراست. اور ہو بھی کیوں نہ, ابھی آتے وقت میں مطالعہ کر رہا تھا, فرمایا جاتا ہے حضرت شاہب التراب علیہ رحمہ فرماتے ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں اہل بیت و صحابہ کی تعریف کے حوالے سے فرمائی کتاب میں کہ حضرت مولا کائنات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کا اپنے زمانے مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں فیصل بنا کر بھیجا, یعنی وہاں کا لیڈر بنا کر بھیجا. تو حضرت علی کم عمر تھے, میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر عرض کی کہ حضور میں لوگوں کے درمیان میں وہاں جا کر کیسے فیصلہ کروں گا, میں کیسے لیڈر بنوں گا, میری تو اتنی استطاعت اتنی وسعت نہیں ہے. تو حضرت علی کو میرے نبی نے قریب بلایا اور اپنا ہاتھ شریف حضرت مولا کائنات کے سینے پر پھیرا. سبحان اللہ. حضرت علی فرماتے نبی کا ہاتھ سینے پر پھرنا ہی تھا کہ اللہ نے مجھے ایسی فہم و فراست عطا فرمائی, کوئی بھی فیصلہ آتا میں جھٹ سے حل کر دیا کرتا تھا. سبحان اللہ. اور ہمت کی بات کی جائے تو آج بھی قلعہ خیبر ویسے کا ویسا کھڑا ہے. حضرت مولا کائنات کی ہمت کی لوگوں کو داستان سنا رہا ہے. کیسا دروازہ سناؤں گا آپ نے, اکثر صرف ایک بات بتا کر گزر جاؤ. اکثر اس بات کو آپ نے سنی, حضرت مولا کائنات کی ہمت کا عالم کیا تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں حضرت مولا کائنات کو علم عطا فرمایا. جنگ خیبر کئی دن سے مسلمان پریشان ہو رہے تھے, روزانہ, کیونکہ اوپر تھا. دیکھیں آپ انٹرنیٹ کا وقت ہے, پہاڑ کی چوٹی پر قلعے کا خیبر کا قلعہ, آتے اور مسلمانوں کو مارتے, قتل و غارت گیری کرتے, پھر بھاگ کے جا کے چھپ جاتے. اور اس قلعے کا دروازہ اتنا بڑا دروازہ, فرمایا جاتا ہے اس وقت کے مرد, آج کی بات نہیں کر رہا ہوں, آج کے تو 20 سال 25 سال کی عمر میں کمر درد ہے,
گھٹنوں میں درد ہے. 20 سال 25 سال جہاں پر یہ شباب شروع ہونے کا وقت ہوتا ہے, جوانی ابھی آنے کا وقت ہوتا ہے, جوانی پر انسان شروع ہوا تبھی وہاں درد یہاں درد, وہ تکلیف یہ تکلیف. تو وہ اس وقت کے مرد خیبر کا دروازہ 40 ہٹے کٹے پہلوان کھولنے میں اور 40 بند کرنے میں ہوا کرتے تھے. اتنا بھاری دروازہ. کیا کیا میرے علی نے؟ ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر, حضرت علی روایت میں آتا ہے پھینکا نہیں فوراً. ظاہر سی بات ہے کہ فوج تھی آگے فوج تھی. دروازہ ٹوٹا تو فوج نے حملہ کرنا شروع کیا. حضرت علی نے ایک ہاتھ سے خیبر کے دروازے کو اکھاڑا اور دوسرے ہاتھ سے تلوار چلاتے رہے. پھر اس کے بعد دروازے کو اٹھا کر پھینکا تو کئی دور جا کر پڑا وہ دروازہ. لوگ پریشان کہ جس دروازے کو کھولنے کے لیے کئی لوگ ہوا کرتے, آخر یہ کیسا بندہ ہے جس کی ایک ہاتھ کی طاقت کا عالم یہ کہ پوری طریقے کے ساتھ اس فصیل طویل دروازے کو اکھاڑا بھی اپنی جگہ سے اور اٹھا کر پھینکا بھی. یہ طاقت مولا کائنات کے ہاتھوں میں اللہ نے عطا فرمائی تھی. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا علیہ تسلیم کے پیارے دیوانوں, مولا کائنات کی سچی محبت اپنے دل میں بسائے, سچی محبت اپنے دل میں رچائے. اہل بیت کی محبت اگر صحیح اعتبار سے اپنے دلوں میں بسانا ہے تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو پڑھیں, ان کی باتوں کو علماء کی زبانی بیٹھ کر سنیں کہ میرے امام نے کیسے اہل بیت سے محبت کا طریقہ عطا فرمایا ہے. اور اس کے لیے آپ سب کو عالم تحریک سنی دعوت اسلامی دعوت دیتی ہے, آپ اس عظیم تحریک سے وابستہ ہو جائیں. یہاں ایمان کے اندر سدھار پیدا کی جاتی ہے, آپ کے عقائد کے اندر سدھار پیدا کی جاتی ہے. جب انشاءاللہ عز و جل ایک جماعت نوجوانوں کی ایسے کھڑی ہوگی جن کے دلوں میں نبی کی سچی محبت بھی ہوگی اور اندر حضرت مولا کائنات کی ہمت کا صدقہ بھی ہوگا, تو پوری کفر کی دنیا بھی مل کر مسلمانوں کو کبھی زر نہیں پہنچا سکتی. ہمیں طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے ہوئی ہے قوم بے اقتدار اپنے. میرے قوم کے نوجوانوں, اللہ نے مسلمانوں کو شان کے ساتھ پیدا کیا تھا. اللہ اکبر. آج بھی رب کا رحم اور کرم اس کا فضل ہے, مگر ہمارے اعمال کی کوتاہیوں کی بنیاد پر, اللہ کی بارگاہ سے دور ہونے کی بنیاد پر آج ہمارے اندر نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے طریقے کو اپنانے کی بنیاد پر مسلمانوں کے حالات کیسے چل رہے ہیں آپ خود اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اے قوم کے نوجوانوں, اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے سچی توبہ کریں. رب قدیر مجھ گنہگار کو سب سے پہلے توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی اللہ توفیق رفیق نصیب عطا فرمائے. جب آپ اپنی زندگی کا احتساب کرو گے, اپنی زندگی کا جب جائزہ لوگے کہ میں دنیا میں آیا کیوں ہوں اور دنیا سے جانے کے بعد مجھے رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہے, ایک بات یاد رکھیں کہ ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ میں جو بھی کروں گا, قرآن پاک میں رب نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. دنیا میں جو بھی کرو گے, بھلائی کرو گے وہ بھی تمہیں دکھائی جائے گی, برائی کرو گے وہ بھی تمہیں دکھائی جائے گی. ہم چھپ نہیں سکتے میدان محشر میں. اللہ کے حضور ہمیں اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے. اے نوجوانوں, اپنی زندگی کو گناہوں میں گزار کر, اپنی زندگی بے راہ روی میں گزار کر, اپنی زندگی حرام کاریوں کی جانب گزار کر, اپنی زندگی غلط راستوں کی جانب گزار کر اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر کھڑے ہو گے؟ صرف نام کے مسلمان نہیں بلکہ کام کے مسلمان بنے. صرف زبانی طور پر نہیں, عملی طور پر مسلمان بنے. جب ایک وقت آئے گا, ایک انگریز مورخ نے بات لکھی تھی, وہ کہتا ہے بات اسی بات پر مکمل کرو کیونکہ وقت مکمل ہو رہا ہے. انشاءاللہ زندگی وفا کی تو پھر کبھی ملاقات ہوگی تو بات آگے بڑھے گی انشاءاللہ. انگریز مورخ کہتا ہے کہ یہ قوم مسلم اگر جمعہ کی نماز کی طرح صرف فجر کی نماز کی پابندی کرنا شروع کر لے تو دنیا کی کوئی قوم اسے ہرا نہیں سکتی. آج ہماری قوم کا حال آپ دیکھیں, ہم جمعہ میں جاتے بھی ہیں تو صرف 2 رکعت کے لیے جاتے ہیں. دعا کا وقت ہمارے پاس اتنا عظیم وقت ہونے کے باوجود دعا کے حوالے سے
ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. مسجد سے باہر نکل کر بیجا گفتگو میں نہ جانے کتنی دیر بتا دیتے ہیں، مگر اللہ کے گھر میں تھوڑی دیر مزید بیٹھ کر رونا اور گڑ گڑانا یہ ہمارے اندر نہیں آتا. اللہ اچھا، اگر ہمارے جتنے یہ بیٹھے ہم میں سے اگر کسی سے پوچھ لیا جائے کہ پیارے آپ نے کبھی اپنی جوانی میں اتنی عمر میں اللہ کے حضور روئے ہیں؟ نہیں نکلتے ہمارے آنسو. ہمارے آنسو کہاں نکلتے جانتے ہو؟ موبائل پر کوئی ایموشنل سین آ جائے تو آنسو نکل جاتے ہیں. سینما دیکھ کر ایموشنل سین پر ہمارے آنسو نکلتے ہیں. اللہ کی خشیت میں ہمارے آنسو نہیں نکلتے. ابھی صرف حالات کے پیش نظر ایک بات بتا کر اپنی بات کو مکمل کروں پیارے. آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ کی حالت ہی کیا گزر رہی ہے، کیسے آگ جل رہی ہے. یہ آگ صرف پوری دنیا میں جو آگ ہے نا، یہ جہنم کی چنگاری ہے. جہنم کی آگ کی یہ صرف چنگاری ہے. تو اس آگ کا عالم کیا ہوگا جو جہنم میں جلائی جا رہی ہے. اللہ اکبر. قرآن پاک میں جس کے حوالے سے فرمایا گیا جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اللہ اکبر. وقودها الناس والحجارہ فرمایا گیا، انسان پتھر ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک جنگل سے گزر رہا تھا، پانی کا چشمہ دیکھا، صاف و شفاف پانی، بہت اچھا پانی نظر آیا. میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مالک کے پانی کہاں سے آ رہا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو حکم ہوا اللہ کی بارگاہ سے، تو میں وہ راستے کو یعنی پانی جہاں سے نہر آ رہی تھی اسی جانب بڑھتا گیا. جب آگے بڑھ کر میں نے کئی دور چلنے کے بعد دیکھا کہ ایک بڑا پتھر ہے، اس پتھر کے اندر سے پانی کا چشمہ پھوٹ کر نکل رہا ہے. جانتے ہو کیوں نکل رہا ہے؟ اس بزرگ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ بارے تعالیٰ اس پتھر کو قوت گویائی دے. میں یہ پتھر میں سے بات کر کے جاننا چاہتا ہوں کہ اتنا پانی پتھر کے اندر سے کیسا نکل رہا ہے. وہ پتھر بات کرتا ہے. کیا کہتا ہے جانتے ہو؟ کہتے ہیں کہ یہ پانی میرے آنسو نکل رہے ہیں جو میں رو رو کر پورے جنگل میں پانی سیراب ہو رہا ہے. پوچھا کہ پتھر تو پتھر ہے، تجھے رونے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا میں اللہ کی خشیت میں رو رہا ہوں، اللہ کے خوف سے رو رہا ہوں. پوچھا کہ اللہ کے خوف سے تجھے کیا حاجت؟ کہا کہ ایک بندہ اسی راستے سے ایک زمانہ پہلے گزرا، اس نے یہاں پر ٹھہر کر قرآن کی اس آیت کریمہ کی تلاوت کی جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ بے شک جہنم کی آگ کا جو ایندھن ہے نا وہ انسان اور پتھر ہے. تو میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہ جہنم کا آگ میں نہ جلایا جاؤ. اللہ مگر انسان ہے کہ آنسو نہیں نکلتے. اس دل کو نرم کریں، جوانی میں اللہ کی بارگاہ میں روئیں. حدیث پاک میں فرمایا گیا اگر کوئی جوان اللہ کی خشیت سے اگر مکھی کے پر کے مانند بھی آنسو نکالے تو اللہ کل بروز قیامت اس کا بھی بدلہ جنت سے عطا فرمائے گا. ایک قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا. وما علینا الا البلاغ المبین. بڑی دیر سے آپ بیٹھے انشاءاللہ عز و جل کچھ سوال و جواب ہے، تھوڑا سا آپ اس کو بھی سماعت کر لیں، پھر انشاءاللہ العزیز جو اجتماع کا معمول ہوگا ذکر ہوگا تو ذکر ذکر ہوتا ہے جی، ذکر اور صلاۃ السلام کے ساتھ ہمارا اجتماع مکمل ہوگا. جی فرمائیے، اور سے سنیں گے نا آپ تھک تو نہیں گئے؟ جی مچل کر کے سبحان اللہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہ رب اللہ علیہ وسلم علیہ عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ صاحب عرض کرنا تھا کہ آج کل نوجوانوں کا نماز میں دل نہیں لگتا. اکثر سوال آتا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا نہیں کر سکتے، بے چینی بے قراری رہتی ہے، ذہن میں کچھ الگ چیز کے سوالات آتے ہیں، کبھی کاروبار کے حوالے سے، کچھ کام کے حوالے سے، ایسے خیالات آتے رہتے ہیں. تو نوجوان اس میں نماز میں کیسے دل لگائے، دلچسپی سے کیسے نماز ادا کریں؟ جی ماشاءاللہ، یہ بہت ساری جگہ پر یہ بات پوچھی جاتی ہے، بہت ساری جگہ پر اس کا جواب بھی دیا گیا. ابھی کی بات نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں صحابہ نے بھی میرے نبی سے پوچھا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے بھی یہ سوال کیا تھا
کہ جب ہم رکعت باندھ کر نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا کے خیالات آتے ہیں، کاروبار کا، بیوی بچوں کا، بیجا چیزوں کا، اور اکثر گندے خیالات بھی آتے ہیں۔ تب ایسی صورت میں ہماری نماز کا عالم کیا ہوگا؟ یاد رکھیں گے، خشوع و خضوع نماز کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ جب یہ کیفیت ہماری نماز میں طاری ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اللہ ہماری نمازوں کو، ہمارے سجدوں کو قبول فرما رہا ہے۔ وہ کیسے پتہ چلے گی؟ نماز میں دل لگنا، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا خود بخود آٹومیٹکلی خیال آنا، نماز میں ہمارا ذہن حاضر رہنا۔ حضرت مولا کائنات کا بھی تذکرہ ہم نے سنا، حضرت علی کے تعلق سے مشہور بات ہے کہ حالت نماز میں کھڑے تھے کہ بازو سے تیر نکال لی گئی، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، جبکہ وہ تیر کا زخم اتنا گہرا تھا کہ اگر اس کو حالت نماز کے علاوہ ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا جاتا، نماز میں تھے تیر نکال لی گئی، پتہ نہیں چلا۔ اور ہمارا عالم کیا ہے آج؟ یہ تو مولا کائنات کی نماز کی بات نہیں، ہماری نماز آج کا حاضر کا نماز، پوری مسجد میں اگر کسی ایک کا موبائل بجتا ہے تو 100 آدمی ہے تو 100 کا ذہن ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، بجائے ایک کا موبائل 100 لوگ پریشان، اب من ہی من میں سوچنے لگتے ہیں، لوگ خیال نہیں کرتے، آف نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، نماز سے پوری طرح سے ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا، میں اور مفسرین محدثین نے اس کی تشریح میں جو فرمایا فقہا نے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیں، اپنے غسل اور اپنے وضو کو صحیح ادا کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی بات کیا کیا؟ غسل اور وضو۔ دیکھیے سنی دعوت اسلامی کی جو اجتماعات ہیں یہ سیکھنے سکھانے والی محفل ہے۔ کون سی محفل ہے؟ آپ ڈیڑھ دو گھنٹہ تقریریں سنیں، آپ کو کوئی چیز صحیح سے ذہن میں نہ بیٹھے، ایک مسئلہ بھی آپ کو نہ معلوم ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ 2 بجے رات تک آپ تقریر سنیں، صبح فجر میں سوئے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رات میں تھوڑی دیر بیٹھ کر دین سیکھیں، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، جتنا آپ کو ٹائم ملا، دین کا علم آپ نے سیکھا، نماز فجر پڑھی، فرمایا جاتا ہے کہ پوری رات اللہ عبادت کی نیکی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہماری تحریک سنی دعوت اسلامی یہ سیکھنا سکھانا آپ کو سکھاتی ہے، دین کی تعلیم، اس کا نعرہ یہی ہے، سنی دعوت اسلامی کا کام کریں، علم اور اخلاق عام کریں، یہ نعرہ ہی الحمدللہ میرے امیر نے ہمیں دیا ہے۔ تو یہ تحریک سیکھنے سکھانے والی، اس میں کوئی شرم کوئی حیا کی بات نہیں ہے، مسئلے مسائل ہیں۔ میں آپ سے اگر ایک بات پوچھوں، ہم میں سے کتنے ایسے نوجوان ہیں جو بزرگ ہیں، معذرت سے میں آپ سے نہیں پوچھوں، جو نوجوان ہیں، میں آپ کو صرف بیدار کرنے کے لیے، آپ کے اندر ایک جوش، ایک جذبہ پیدا کرنے کے لیے، ایک شوق کے لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کتنے ہم میں سے ایسے نوجوان ہیں جو غسل میں کتنی باتیں فرض ہیں وہ جانتے ہیں؟ ماشاءاللہ 2 لوگ بتائیں، 3۔ اچھا 3 فرائض آپ نے کون سے؟ سبحان اللہ۔ اور کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، سارے بدن پر پانی بہانا، مگر یہ جواب مکمل نہیں ہے۔ فقہا نے فرمایا کلی غرارے کے ساتھ، اگر روزی کی حالت میں نہیں ہے تو روزی کی حالت میں تو منع فرمایا۔ ناک میں پانی چڑھا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھنا، سارے بدن پر پانی بہانا، ایک بال کے برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے۔ اگر ان باتوں کا لحاظ کیے بغیر، یعنی فرائض غسل کی ادائیگی کے بغیر اگر کسی نے 7 سمندر کا بھی پانی نہا لے تو وہ انسان شریعت کی نظر میں پاک نہیں ہو سکتا، ناپاک ہے، ناپاک ہے۔ اب جب ہمارا عالم حال یہ ہے کہ جو غسل جو ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے بغیر کیفیت غسل کی ادائیگی کے بغیر، فرمایا کہ قرآن پڑھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، چھو نہیں سکتا، مسجد میں جا نہیں سکتا، اور اگر ہم وہی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں صحیح غسل کی ادائیگی نہیں ہوئی، اللہ کے گھر میں جا کر کھڑے ہوں گے، حکم تو یہ ہے کہ جانے سے بھی منع فرمایا، اگر جا کر کھڑے ہوں گے
تو آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کیا ہماری نماز میں دماغ اور دل حاضر رہے گا؟ یہی وجہ ہے۔ پھر اس کے بعد باری آتی ہے وضو کی۔ زندگی گزر گئی لوگوں کی، عمر دراز ہو گئے، جوانی سے نماز پڑھتے پڑھتے اب تو داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے، مگر نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور دوسری طرف پلٹ کر غیبت بھی، جھوٹ بھی، چغل خوریاں بھی، ادھر کی ادھر کی، امام کی برائی تو کبھی مؤذن کی، کبھی اس کی تو کبھی اس کی، یہ کیفیت پائی جا رہی ہے۔ تو بتاؤ کیا سجدے قبول ہوئے؟ قرآن میں طرف فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ مگر نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، گالیاں بھی دے رہے ہیں۔ تو بتاؤ کہاں سے ہماری نماز قبول نہیں ہوئی؟ کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ ہمارا وضو درست نہیں ہو رہا ہے، ہمارا غسل صحیح نہیں ہو رہا ہے۔ اچھا یہ تو بات وضو اور غسل کی ہو گئی۔ جو انسان اب لباس ہم پہنتے ہیں، اندر انڈر وائر وغیرہ پہنتے ہیں، لنگی پہنا یا پاجامہ پہنا یا پینٹ پہنا، اگر یہ ناپاک ہو جائے تو پھر کیا کیفیت ہوگی بھائی؟ نماز کے شرائط میں فقہا نے فرمایا 3 باتوں کا پاکی کے اندر، طہارت کے اندر سب سے پہلی شرط، نماز کی سب سے پہلی شرط جس کے حوالے سے فقہا فرماتے ہیں، اور اس میں 3 باتیں کیا؟ بدن کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا۔ مسجد تو الحمدللہ پاک صاف جگہ ہے، بدن کے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ آپ نے وہ سیکھ لیا، مگر لباس کیا عالم ہے؟ عمومی طور پر کیا ہوتا ہے، ہم نے اسی کپڑوں کو اٹھا کر ہم نے واشنگ مشین میں ڈال دیا، یا امی یا بیوی یا بہن کو دھونے دے دیا، اب وہ صاف کپڑوں میں مکس ہو کے دھل جاتے ہیں، تو وہ کپڑے کی ناپاک کے ناپاک رہیں۔ اب اسی پینٹ کو، اسی لباس کو پہن کر ہم مسجد میں جائیں تو شرط شریعت کی نظروں میں جو فرمائی گئی ہے وہ تو پوری نہیں ہوئی، تو کہاں سے نماز میں من لگے گا؟ یہ وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر ہمارا نماز میں ذہن نہیں لگتا۔ اپنے گھر کی ماں اور بہنوں کو، آج تو یوٹیوب کا وقت ہے، آج تو انٹرنیٹ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اگر شادی شدہ کوئی فرد ہے، شوہر ہے، تو وہ اپنی بیوی کو ان مسائل سے آگاہ کرے کہ پاکی کیا ہے، ناپاکی کیا ہے۔ ناپاک اگر کوئی ہو جائے تو اس سے پاک کیسے ہونا چاہیے، لباس ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کیسے کرنا چاہیے۔ جب ہم ان تمام باتوں کا خیال رکھیں گے، بات طویل ہو رہی ہے، تمام باتوں کا، لباس بھی پاک، وضو بھی درست ہے، اور جگہ بھی پاک الحمدللہ، اور جسم بھی پاک ہے، تمام چیزوں کا لحاظ رکھ کر جب ہم اللہ کے حضور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی کوششیں کریں گے، دنیا لاکھ تکلیفیں ہو، لاکھ پریشانیاں ہو، انسان جب پوری طریقے کے ساتھ متوجہ ہو کر اللہ کی جانب آتا ہے تو انسان کا ذہن ذرہ برابر بھی بھٹکے گا نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادتیں ایسی ہوگی، ایک سجدے میں پوری رات گزر جائے گی، صبح کا پتہ نہیں چلے گا۔ کب؟ جب ہم پوری طریقے کے ساتھ ان باتوں کا لحاظ اور پاس کر کے کھڑے ہوں گے، تب الحمدللہ۔ اس لیے آپ عالم تحریک کی سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آئیں اور بیٹھ کر مبلغین، علماء جو صحیح مسئلے مسائل کتاب دے کر مبلغین جو بتائیں ان کو سنیں، سمجھیں، نہ سمجھ میں آئے تو 10 مرتبہ پوچھیں، مگر مسئلے کو سمجھ کر عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ عز و جل جب آپ کا غسل بھی صحیح ہوگا، وضو بھی درست ہوگا، لباس بھی درست ہوگا، تو انشاءاللہ عز و جل نماز میں خود بخود آٹومیٹکلی آپ کا ذہن حاضر رہے گا۔ اور اس کے لیے آسان سے ایک طریقہ یہ بھی اپنائیں، جب آپ نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو امام صاحب جو قرات کرتے نا تو اس کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ آنکھ بند کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ آنکھ بند کر کے نماز پڑھنے میں ممانعت کی گئی ہے، منع فرمایا۔ آنکھ کھلی رکھیں، کھلی رکھ کے اپنی سجدگاہ کی جگہ کو دیکھ کر آپ نماز پڑھیں۔ جھکے ہوئے جی سامنے جھکے ہوئے، ہاں، آنکھ آپ جھکے، بہت جھکے ہوئے، رکعت بن کے جھکے ہوئے۔ جھکنے سے مراد زیادہ جھکا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ قیام کہتے ہیں کھڑا ہونے کا، رکوع کہتے ہیں جھک جانے کو، تو قیام سے رکوع کی جانب ہماری پوزیشن تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ تھوڑا سا اگر آپ نے ادب کے ساتھ جھکے ہوئے، جیسا کہ روایت میں آتا ہے، اکثر فرمایا گیا، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد ان کے پڑوس کے مکان کے ایک بچے نے اپنے باپ سے پوچھا، اے ابا جان، ہمارے شام کے وقت میں گھر کے اندر آنگن میں
ایک درخت کا سایہ پڑتا تھا جو جھکا ہوا درخت تھا ٹہنی کی طرح, وہ سایہ نظر نہیں آتا. کون پوچھ رہا ہے؟ پڑوس کا بچہ اپنے باپ سے پوچھ رہا ہے. تو پڑوسی کہتا ہے بیٹا وہ سایہ کسی درخت کا نہیں تھا بلکہ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے عالم دین امام اعظم ابو حنیفہ کا تھا. تو آداب بھی ویسے ہی بتائے گئے. کیسے؟ میں تھوڑا سا پریکٹیکل بھی آپ کو بتا دوں. یہ دیکھیے, قبلے کی جانب ہماری پوری توجہ ہوئی, ہم نے رکعت باندھی, اللہ اکبر, یہ کیفیت ہماری. زیادہ پوری طرح سے یوں نہ جھکے بلکہ تھوڑا سا اپنے آپ. اب جھکنا تو ہمیں رب کی بارگاہ میں ہی, بس ادب کے ساتھ ہاتھ کو باندھ کر تھوڑا سا ہم اپنے آپ کو جھکا کر رکھیں. اس کی بارگاہ میں جھکنے میں ممانعت نہیں. ہاں, بس ادب کے ساتھ میں اپنی گردنوں کو جھکائیں, نگاہ سجدے کی جانب ہو, اور ادب کے ساتھ میں اللہ کے حضور کھڑے ہونے کی کوشش کریں. رکعت کام ہے. رکعت باندھنے کے تعلق سے فقہ نے فرمایا اپنے ناف کے نیچے, یہ جو بامبے جو فرمائے گی نا, اس کے نیچے یہاں پر رکعت کو باندھے. یہ جو ناف ہے, یہ بامبے جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں, اپنے دونوں ہاتھوں کو سیدھی, اور جب تک رکعت باندھے اس وقت ہمارا چہرہ بھی قبلے کی جانب, ہمارا سینہ اور ہماری یہ بازو جو ہے نا یہ بھی کشادہ. اللہ اکبر. اب ہماری جو یہ ناف ہے جس کو بامبے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں, اس کے نیچے ہاتھ کو لا کر ٹائٹ سے باندھیں. اور جو آپ نے ایک سوال کیا کہ ذہن حاضر ہونے کے تعلق سے نماز میں, اس کے بارے میں بھی یہی حکم فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو جو ہے نا اپنے ناف پر ٹائٹ سے باندھیں, لوز نہ کریں. اب اس میں کئی وجوہات بتائی گئی ہے کہ شیطان وہاں سے داخل ہو کر بہکانے کی کوشش کرتا ہے. فقہ کرام نے تو یہاں پر باندھنے کا حکم دیا امام اعظم نے. اب کسی کے ذہن میں بات ہو سکتا ہے, سوال آ جائے, چلتے چلتے اشارت نے بھی بات بتا کے چلو. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک تو ناف کے نیچے باندھا جاتا ہے, مگر شوافی کے نزدیک ناف کے اوپر باندھا جاتا ہے, ناف کے اوپر دل پر. سمجھے؟ اب اس میں ایک عقلی طور پر یہ تعبیر دی گئی کہ بھئی شیطان یہاں سے داخل ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد بہکانے کی کوشش کرتا ہے, مگر دل کو نہ بہکائے, اس لیے ہم دل پر ہاتھ باندھ دی. یہ عقلی طور پر دلیل باندھی گئی. میں نے کہا وہ ان کا مسلک ان کی جگہ پر, ہمارا مسلک الحمدللہ یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے ناف کے نیچے اپنے ہاتھ کو ٹائٹ سے باندھنے کی کوشش کریں. نماز میں کتنا پیر چوڑا رکھنا چاہیے؟ اچھا, نماز میں پیر چوڑا رکھنے کے حوالے سے یاد رکھیں, حکم تو یہ ہے کہ دونوں پیروں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ. کتنا ہو؟ 4 انگل کا. اب جیسے میں اپنی بات کہوں کہ میں 4 انگل کے فاصلے میں الحمدللہ آرام سے کھڑا ہو سکتا ہوں, کوئی تکلیف کی بات نہیں. ایسے جو دبلے پتلے تھوڑا سا میڈیم جو ہوتے ہیں صحت کے, وہ لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں, مگر تھوڑا سا تندرست آدمی رہا, موٹا تگڑا آدمی رہا, اس کو 4 انگل کے فاصلے میں کھڑا ہونا بڑا دشوار ہوتا ہے. تو ان کے لیے فرمایا کہ وہ جس اعتبار سے اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کرے کہ بھئی مجھے گر نہیں پاؤں گا, میں آرام سے کھڑا رہوں گا, تو اس حساب سے اپنے آپ کو پیر چوڑے کر کے کھڑے رہیں. مگر جیسے کہ آج نئی نئی جماعتیں پیدا ہو رہی ہے کہ ایڑیوں سے ایڑی ملا کر کھڑا ہونا, یعنی اتنا بڑا پیر چوڑا کر کے, یہ اس بات کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ پہلے ایک بات یاد رکھو, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. یہ ہماری کرناٹک میں مشہور کہاوت ایسی کہی جاتی ہے بات, مگر اس کی لاجک بھی بات کو سمجھو. ادب ہوا تو نصیب بھی بالا, بے ادبی ہوئی نصیب بھی خراب. اب اللہ کے حضور ہم کھڑے ہو رہے ہیں, احکم الحاکمین کی بارگاہ میں, بادشاہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہیں, اور اس کی بارگاہ میں اگر ہم نے اپنے سینے کو چوڑا کر کے کھڑا, آستین کو پوری طرح سے یہ کر کے, پیروں کو چوڑے کر کے, اس انداز سے اگر تکبرانہ انداز جس کو کہا جاتا ہے ایسے کھڑے رہیں, تو کیا بتاؤ یہ ادب ہے؟ اب جیسے میں اگر 2 لوگوں کو آپ کے سامنے پیش کروں, بھائی آپ نوجوان ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں, ایک آپ بھی آ جائیں. اگر یہ پیر چوڑے کر کے کھڑے رہیے, چوڑے اور چوڑے, ہاں, اب آستین بھی یہاں پہ ہاتھ مارے اوپر, سینہ چوڑا کریں, ایک یہ انداز, یہ, اور ایک آپ ادھر آئیں, پیر تھوڑا سا جتنا نہیں, چوڑے نہیں, کم 4. اب ناف پر ہاتھ ماریں, اب نگاہیں نیچے ادب کے ساتھ. اچھا آپ خود بتائیے اس میں سے ادب والا طریقہ کون سا دکھتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے طریقہ ادب والا یہ دکھتا ہے. اور اس میں اگر کوئی انسان دنیا کی ایک میں مثال کے طور پر آپ کو بتاؤں, ہاں نہیں دادا گیری تو اپنی جگہ پر, وہ دادا گیری کے بعد جہاں جاتی ہے نا کورٹ میں, جج کے سامنے,
اگر کوئی انسان جج کے سامنے ایسے جا کے کھڑا رہے اور آپ ان کے اندر یعنی جو غیر جماعتیں اہل حدیث جماعت اسلامی یہ پورے کھلے بھی رہتے ہیں سینہ کھولو بٹن کھولو دیکھ لیں پوری طریقے سے پریکٹیکل طور پر ایسا اگر وہ جج کے سامنے کھڑا ہوا تو بتاؤ کیا جج اس سے رحم سے فیصلہ کرے گا؟ اور وہ جانے سے پہلے 3 دن ڈالتا ہے جانے سے پہلے پولیس والا ڈرائے گا اس کو این مارتی دیا تیار ہو جا بڑا وقت دو چہرہ مرجھایا ہونا چاہیے نرم ہو چہرے پر بس اتنا ہی بولنا اس کے علاوہ کچھ مت بولنا بولتے نہیں بولتے پولیس والے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر میں کبھی جانا نہیں ہوا مگر جانتے ہیں ہوتا نہیں ہوتا ہے کیوں کیونکہ وہ پولیس والا اور وکیل جو ہوتے ہیں وہ جانتا ہے یہ جج ہے یہ اس نے اگر قلم چلایا 3 دن کی گئی تو 3 دن کی اس نے اگر مہینے کی گئی تو مہینے کی جتنی دن کی سزا دے اتنی دن اس کو سڑنا ہے اتنے دن اس کو سڑنا ہے اور جرم کیا نہیں کیا ہے بات اپنی جگہ پر صرف تیرے انداز کی بنیاد پر بھی تجھے سزا ہو سکتی ہے تو جس انداز سے تو جج کے سامنے کھڑے ہو کے سینہ چوڑا کر کے بات کر رہا ہے اس بنیاد پر بھی تجھے سزا ہو سکتی ہے اگر دنیا کے جج کے سامنے تمہیں جانے میں اتنا احتیاط برتنا ہو تو جو ہماری زندگی کے فیصلے کرنے والا رب العزت ہے اس کے سامنے کھڑے ہونا تو کتنا ادب چاہیے اور اس کے سامنے ایسے کھڑے ہو بیٹھے گا اس کے سامنے ایسے کھڑے ہو کہ ہمارے کھڑے ہونے پر ہی میرے رب کو ترس آ جائے میرا رب رحم فرما دے کہ مالک تو 70 ماؤں سے زائد پیار کرنے والا میں تو بڑا گنہگار میں نے تو اپنا سب کچھ چھوڑ کر تیری بارگاہ میں آ کر کھڑا ہوں اعمال تو ایسے ہیں کہ جہنم میں جانے کے لائق ہو مگر مجھے تیری رحمت پر بھروسہ ہے جب ہم انداز اپنا کر آج اسی کے ساتھ میں کھڑے ہوں گے ان کے ساری کے ساتھ میں کھڑے ہوں گے پیارے یقین جانے اللہ ضرور معاف فرما دے گا عورت امامت کر سکتی ہے جماعت سے نماز پڑھ سکتی ہے پڑھ صرف فرقے پڑھ رہے ہیں ان کو دیکھ کے سنیوں میں بھی یہ تہمت لگتی جا رہی ہے نہیں پڑھ سکتی ہے پڑھا سکتی ہے پڑھا سکتی ہے اور پڑھ سکتی ہے کیا ایسے جماعت سے اب بڑی راتیں آ رہی ہیں اس میں جماعت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ایک ساتھ یاد رکھیں امامت کا منصب جو ہے یہ اللہ نے مرد کے سر پر رکھا ہے کوئی عورت میرے آقا کے زمانے مبارکہ میں بھی کوئی امام نہیں بنی ہے تھوڑی سی میں آپ کو بات اس کے تعلق سے تاریخی بات بتاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں خواتین کو مسجد میں آنے کی اجازت تھی حدیثیں ہیں خواتین آتی تھی اور نماز اور جیسا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب وغیرہ سے لیڈیز بھی جینٹس بھی سب ساتھ مل کے ایک صف میں کھڑے ہوئے ایسا نہیں تھا ان کی صفیں باقاعدہ الگ ہوتی مردوں کی صفیں الگ ہوا کرتی تھی آج تو یہ کچھ ایکسٹرا ہو گئے نماز کو بھی انہوں نے نماز نہیں رکھا اس میں بھی اپنی نفسانیات کے خواہشات کی تکمیل ہو رہی ہے کہ بعض بیوی کو لے کے کھڑے ہیں اب وہ پتہ نہیں نماز میں ایسی خیالات تو اب اور کتنے خیالات بڑھتے ہیں واللہ اعلم بالصواب اور عورت نماز پڑھا رہی ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم دین کو عام کر رہے ہیں دین کو عام نہیں دین کو بدنام کرنا ہے ہمارا مذہب حیا والا مذہب ہے ہمارا مذہب پردے والا مذہب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں با پردہ خواتین مسجد نبوی شریف میں تشریف لاتی نماز ادا کرتی حضرت ابو بکر کے صدیق کے زمانے بھی یہی حال تھا مگر جب حضرت عمر کے زمانے کی باری آئی تو انہوں نے منع کر دیا کیوں منع کیا اسلام پھیلا دین بڑی تیزی کے ساتھ میں حضرت عمر کے زمانے میں آدھی دنیا پر اسلامی حکومت تھی کتنی تھی آدھی دنیا پر اسلامی حکومت تھی اور جب بقیہ ممالک تھے نا وہ سب مسلمانوں کی تابعداری میں کسی کی جرت نہیں تھی کہ کوئی مسلمان کی جانب آنکھ اٹھا کر دیکھی اب جب نئے نئے مسلمانوں کی تعداد بھی بڑھی تب ایسی صورت میں مرد اور کے خلط ملط میں جو نا عریانیت عام ہو رہی تھی تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع فرمایا اور عورتوں کو اپنے گھروں میں نماز ادا کرنے کا حکم دیا مردوں کو مسجد میں آ کر نماز ادا کرنے کا حکم دیا کیونکہ نبی کے زمانے میں نہیں تھا نا حضرت عمر کے زمانے میں آ کر شروع ہوا تو حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وقت کی عالمہ فاضلہ محدثہ مفسرہ اپنے وقت کی بڑی محدث ان سے کئی روایتیں کئی مسائل اسلام کے حل ہوئے
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین سے کچھ اصحاب کو صحابہ نے حضرت عمر کی اس بات کو لے جا کر ام المؤمنین کے بارگاہ میں پیش فرمایا کہ نبی نے تو اجازت دی تھی عورتوں کو آنے کی، مگر عمر نے منع فرمایا ہوا ہے، تو اب ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر جو آج حالات ہیں میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو سرکار بھی منع فرماتے، تو پتہ چلا عمر کا فیصلہ کوئی غلط نہیں بلکہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق تھا۔ آج حالات آپ دیکھیں، آج لوگوں نے مساجد میں پھر واپس سے اسی چیز کی شروعات کرنا شروع کر دی، عریانیت عام ہوتی جا رہی ہے، خواتین کو مساجد میں لایا جا رہا ہے، جماعت کے ساتھ کھڑا کر پڑھایا جا رہا ہے، اور امام تو بن نہیں سکتی مگر آج وہ بھی آگے بڑھ رہے ہیں، امام بھی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مساجد میں لانا نماز کے لیے عورتوں کو شریعت نے منع فرمایا ہے، سختی کے ساتھ ممانعت ہے ان کو مساجد میں لا کر ان کے ساتھ نہ جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھی جا سکتی ہے، نہ امام بنا کر ان کو نماز پڑھی جا سکتی ہے، دونوں کی بھی نمازیں ہوگی ہی نہیں، صاف سیدھی سی بات، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اور دوسری بات جیسا کہ پوچھا جناب نے ہمارے افروز بھائی نے، اگر کوئی مرد گھر میں ہے، لاک ڈاؤن میں جیسے مسائل پیش آئے، مساجد تو نہیں جاتے تھے، اب میں جیسے الحمدللہ حافظ قرآن بھی اللہ نے جو بھی دین کا علم عطا فرمایا، ہمارے گھروں میں اکثر ہم نمازیں ادا کرتے تھے، اب میں نماز پڑھا رہا ہوں، میرے والد صاحب پیچھے کھڑے، پھر اس کے بعد میرے بھائی پیچھے ساتھ میں کھڑے والد صاحب کی صف میں، اب ان کے پیچھے میں محرم جو خواتین ہیں جیسا کہ میری بہن، میری والدہ، میری بیوی، یہ میرے لیے محرم ہے، اگر ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتی ہے تو کوئی ممانعت نہیں، وہ پڑھ سکتی ہے، بھی کہاں پر؟ گھر میں، اور کھڑے ہونے والوں میں کون ہے؟ سب محرم، غیر محرم نہیں ہے، ہے نا؟ تو اتنی بات کی اجازت، یہ گھروں میں وہ صرف لاک ڈاؤن میں اکثر ہوا کرتا تھا، یہ اس لیے بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میاں بیوی اگر ہیں، جوڑا نیا جوڑا ہے، میاں بیوی اگر ہے تو یہ انداز اپنا، رات میں تہجد میں اٹھ جاؤ، دونوں باوضو ہو جاؤ، اللہ کے حضور دونوں مل کر نماز ادا کرو، پیارے اللہ اس گھر میں خیر و برکت کو نزول عطا فرمائے گا، بارشیں ہوگی، تو اس بات کی اجازت دی گئی، اس کے علاوہ ممانعت ہے۔ ہاں مرد امامت کر سکتا ہے، خاتون نہیں کر سکتی، یاد رکھیں، وہ کتنی بھی بڑی خاندان کی بڑی خاتون ہو، کتنی بھی بڑے پڑھے لکھے ہو، نہیں، خاتون کے لیے امامت ہے ہی نہیں ہے، یہ بات اٹل ہے، امامت کا حق اللہ نے مرد کے ذمہ میں رکھا ہے۔ سب وقت بھی ہو رہا ہے، جی ایک مختصر سا سوال میں اس مختصر میں ختم کرنا ہے، اللہ کو ایک کیسے مانے، اللہ سے ہم کیسے ڈریں، اللہ ہے کر کے کیسے مانے؟ جی عجیب ہے سوال تھوڑا، نہیں عجیب نہیں ہے، بہت اچھی چیز ہے، عجیب یہ اکثر نوجوان میں یہ سوال آتا رہتا ہے، ہم کیوں ڈرے، ہم کیوں ڈرے، میں جی دیکھو بڑی پیاری چیز ہے، اچھی بات ہے، سوال ہے، ایک تو دو باتیں اس میں، دو سوال ہیں، سوال تو چھوٹا ہے، لفظاً چھوٹا ہے مگر جواب اس کا بڑا ہی ہوگا، پوری دل سے آپ سمجھ سکتے ہیں، ٹائم تو نہیں ہو رہا نا آپ کو؟ نہیں، بات سمجھیں گے، شوق ہے، سنیں گے نا؟ سب سے پہلی چیز، ہمارا ایمان قرآن پر ہے، کس پر ہے؟ سب مل کر بولے کس پر ہے؟ قرآن پر۔ آپ سورت سب کو یاد ہے، آپ سب پڑھتے ہیں، قرآن پاک کو تھوڑا سا کنز الایمان شریف ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی عادت بنائیں۔ سورہ اخلاص شریف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کیا فرماتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ ہمارا ایمان قرآن پر ہے، اللہ خود فرما رہا ہے، کیا اے محبوب آپ فرما دیجئے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، کیا ہے اس کا معنی؟ اللہ ایک ہے، جب اللہ ایک ہے بول کے جب اللہ کا حکم ہے تو پھر ہمیں ماننے میں کیوں غفلت؟ اب اس کے علاوہ کوئی اور ہمارے لیے دلائل نہیں، قرآن سب سے پہلی چیز، عقلی طور پر بہت سارے دلائل ہیں، قرآن و حدیث پاک میں آئے، علماء کے اقوال میں آئے تو بہت سارے دلائل ہیں، مگر میں آگے نہیں بڑھوں گا، قرآن کی اس بات کو آپ یاد رکھیں،
جب بھی شیطان آپ کے ذہن میں، شیطان کا کام ہے، شیطان آپ کے ذہن میں لائے گا اللہ ایک ہے تو کیسا، وہ کیسا، یہ کیسا، یہ کیسا، وہ کیسا، تو اس وقت میں آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور پھر اس کے بعد فوراً اس سورت مبارکہ قل هو اللہ احد کی تلاوت آپ کریں۔ بات چل گئی تو ایک تھوڑی سی اور بات بتاؤں، باتیں ایسی ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے، وقت چلے گا، سنیں گے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ سید الطائفہ، سید الطائفہ، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کے ولی ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کے ولی ہیں۔ وقت نزا، وقت نزا، موت کا وقت، شیطان آ کر کھڑا ہے، کہ جنید زندگی بھر جس رب کو ایک 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 کر کے مانے ہو، بتاؤ ایک اللہ کیسا ہے؟ فرمایا جاتا ہے کہ اس حال میں، کس حال میں؟ اس حال میں، حالت نزا میں 360 دلیلیں حضرت جنید بغدادی نے شیطان کو دی تھی کہ میرا رب ایک ہے، میرا رب ایک ہے، مگر وہ بھی تو شیطان تھا، فرشتوں کا استاد تھا، علم والا تھا، تکبر تھا، دلیل دیتے توڑتا، دلیل دیتے کاٹتا، 360 دلیلیں توڑ دی کہ اللہ ایک ہے، صرف اس بات پر 360 دلیلیں، شیطان توڑتا جا رہا، مناظرہ ہو رہا عین نزا کے وقت میں، اگر اس وقت خاموش بھی ہو جائیں یا پھر کچھ اور مان لے، پھر زندگی بھر کی پوری عبادتیں بیکار، ایمان ہی نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ اب ایسے وقت میں جو ہے نا، جو سچے پیر و مرشد ہوتے ہیں نا، ان کا کام آتا ہے، سبحان اللہ، ان کا فیض کام آ جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت نظام میں اتنے سارے دلائل دیے، شیطان نے توڑ دیا، 1 2 3 360 دلیلیں توڑ دی۔ اب حضرت جنید بغدادی نے اپنے پیر و مرشد حضور نجم الدین کبریٰ کی جانب توجہ فرمائی۔ اس وقت ان کے پیر و مرشد بیٹھ کر وضو کر رہے تھے، مرشد کو جیسے ہی مرید نے پکارا، جناب حضرت نجم الدین کبریٰ نے فوراً وہاں سے آواز دے کر گئی، اے جنید کہتا کیوں نہیں؟ اے شیطان سن، میں اپنے رب کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں، اور وہیں سے وضو کرتے کرتے اپنے لوٹے کو پھینک کر مارا تو شیطان دوڑ کر بھاگ گیا۔ یہ پیر و مرشد کی راز و نیاز کی کچھ باتیں ہوتی ہیں۔ صحیح پیر کے ہاتھ میں اگر ہمارا دامن، ان کا دامن اگر ہمارے ہاتھوں میں آ جائے تو انشاءاللہ عز و جل شیطان کی اس طریقے کے ساتھ وسوسے سے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم یہ تصور کیسے رہے؟ اللہ ہمیں دیکھ رہا، ہم یہ تصور کیسے رہے؟ ایک بات یاد رکھیں پیارے، یہ جو سامنے چل رہا ہے نا کیمرہ، آج تو سب جگہ لگا ہوا ہے، CCTV کیمرہ ہر جگہ پر، لوگ کہاں سے پتہ نہیں کیسے کیسے ایسی چیزیں، اللہ کی پناہ۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کے شرال کوپا کے سرکل میں شاید ہو سکتا ہے لگا ہوا ہوگا، سرکل میں یہاں سے لے کر وہاں تک، وہاں سے لے کر یہ پورا ایریا، آپ کی گاڑی، آپ کہاں کہاں جا رہے ہیں، سب جگہ پر CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو اب بتاؤ بغیر ہیلمٹ کی گاڑی چلاؤ گے؟ اس کیمرے کے نیچے بیٹھ کر کچھ کرائم کرو گے؟ کچھ بھی غلط کام کرو گے؟ نہیں۔ کیوں؟ وہ دیکھ رہا ہے۔ جب ایک کیمرے سے ڈر کر وہ دیکھ رہا ہے، کیمرہ سوچ کر، جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آج ہیکرز ایسے ہیں کہ پورا ڈیٹا ختم کر دیتے ہیں، اس کیمرے کو بھی ہیک کر کے پورا تبدیل کر دیتے ہیں، جس کی کچھ بھی حقیقت نہیں۔ ایک بنانے والا تو ایک توڑنے والا ہے، اس سے ڈر کر ہم گناہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر یہ تصور ہمارے اندر سچا پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو کیا ہمارے اندر گناہ کی عادتیں شروع ہوں گی؟ یاد رکھیں، اللہ رب العزت کیسے دیکھ رہا ہے؟ اگر آپ زمین کی تہ میں، تحت الثری جو 7 زمین کے طبقات کے نیچے ہے، اس میں بھی اگر گھس کر گناہ کرو گے تو رب دیکھ رہا ہے۔ اگر آسمانوں میں گم ہو جاؤ گے تو بھی رب دیکھ رہا ہے، اس کی نظر سے ہم چھپ نہیں سکتے۔ یہ تصور اپنے اندر پیدا کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العزت ہم سب کو ان برے خیالات سے محفوظ معمول رکھے۔ عالم دین نے کسی شخص کو منافق کہا تو کیا بولتے ہیں؟ منافق کے معنی کیا؟
سب سے پہلی چیز منافق کی ڈیفینیشنز. منافق کے معنی کیا ہے؟ منافق اس انسان کو کہتے ہیں جو ظاہری طور پر مومن اور مسلمانوں کا لباس اپنائے مگر اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کی عادتیں، وہ تمام چیزیں غیروں کی جیسی ہو. دل سے اسلام نے قبول کیا، اس نے صرف نامی طور پر مسلمان، صرف زبانی طور پر مسلمان، میرے آقا کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے، صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. مومن بھی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے اور دوسری طرف قرآن کی بے ادبی بھی کر رہا ہے. مومن بھی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، نماز کی بے ادبی کر رہا ہے. یہ منافق ہوا کرتے، یعنی صرف لباسی اور ذہنی طور پر داڑھی رکھا ہے، جبہ قبہ امامہ ہے، مگر یہ صرف ظاہری طور پر ہے. اس سے ہٹ کر لوگوں کے درمیان میں وہ تمام غلط چیزیں، اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخیاں، قرآن و حدیث کے بے حرمتیاں، یہ تمام چیزیں کر رہا ہے. تو دل میں اس کے ایمان نہیں ہے، صرف ظاہری طور پر وہ مسلمانوں جیسا لباس ہے، تو ایسے کو منافق کہتے ہیں. ایک بات، وہ ایسا شخص نہیں ہے پھر بھی اس پہ حسد کی بنیاد پر اگر ایسے کو کہ وہ انسان ایسا نہیں ہے، اگر کوئی بھی عالم دین کسی کو بھی اگر منافق یا کافر کہہ رہے تو وہ اپنے قول کی تصدیق پیش کرے، پھر کوئی فیصلہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. وہ اپنے قول کی کہ کیوں اس کو، جیسے اگر کسی کو ڈاؤٹ کی بنیاد پر کوئی چور کہہ دے تو بھی دلیل لائی کہ اس نے چوری کی ہو، پھر اس کے بعد اس پر فیصلہ ہوتا ہے. اب بغیر دلیل لائے اگر آپ اپنے قول پہ کہہ رہے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں آپ جواب دیں گے، کیونکہ عالم دین کی بات ہے. تو ہو سکتا ہے ہماری الحمدللہ تحریک ہمیں تمام اہل سنت والجماعت کے علماء کی ادب سکھاتی ہے. ہم کسی بھی کوئی بھی سلسلے والے عالم دین ہو، چاہے وہ رضوی ہو، چاہے اشرفی ہو، قادری ہو، برکاتی ہو، نوری ہو، ابو للائی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، سنی صحیح العقیدہ عالم دین ہے، کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتا ہے تو ہم اس کا ادب کریں گے، ہم اس کی کبھی گستاخی نہیں کریں گے. اب اگر وہ کوئی عالم دین کسی کے بارے میں ایسا عمل کوئی بات کہہ رہا ہے تو وہ اپنے قول کی تصدیق پیش کرے گا کہ کیوں کہہ رہا ہے، تو پھر اس پر کوئی فیصلہ ہوگا. کیونکہ عام آدمی کوئی بات کہتا ہے تو وہ کوئی تحقیق سے نہیں کہتا ہے، کوئی عالم کہتا ہے تو ہم تو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ وہ کوئی تحقیق سے کہہ رہا ہوگا، تو وہ ان کا فیصلہ ہے. وہ بات کو اگر تحقیقی طور پر کہتے تو کوئی جواب دیا جا سکتا ہے، ورنہ عام طور پر ہم کسی کو بھی کافر نہیں کہہ سکتے، کسی کو بھی منافق نہیں کہہ سکتے، کسی کو بھی ہم کوئی بھی فیصلہ نہیں دے سکتے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اتحاد کے ساتھ رکھے، اللہ سب کو ایک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ، ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ. ابھی جو بولے نا منافق بول کو الزام لگاتے ہیں، ابھی 2-3 جگہ میں سنیا ہے ایک مدرسے کی حضرت بچوں کے اوپر الزام لگائے تو ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا رہتا تھا. حالانکہ ہم نے معلوم ہے انہوں غلط الزام لگا رہے لوگوں کو، ان کے پیچھے نماز پڑھنا. ان کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ نہیں ہے پھر بھی الزام لگایا جا رہا ہے. ایک عالم الزام لگے تو ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ایسا نماز پڑھنا. دیکھیے، نماز کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیں، پہلے امام کا، مقتدی کا امام پر بھروسہ ہونا یہ ضروری ہے. سمجھے؟ مقتدی جو ہے امام کے پیچھے جو اقتداء میں کھڑا ہوا نا، تو وہ امام پر بھروسہ ہونا کہ میرے امام صاحب اچھے ہیں، یہ گنہگار نہیں، یہ صاف ستھرے ہیں، یہ پاک ہیں، یہ علم والے، یہ عمل والے، اور میری نماز کو یہ کما حق وہ ادا کرواتے ہیں. یہ تمام چیزیں اس طریقے کے ساتھ ایمان کے حوالے سے بہت ساری باتیں، یہ پوری طرح سے امام پر ہمارا اعتماد ہونا یہ ضروری ہے. ایک مثال کے طور پر مجھے معلوم ہے بس شماگا سے شرال کپا نہیں جاتی ہے، تو کیا میں اس بس میں جا کر سواری بیٹھوں گا؟ یا معلوم ہے کہ یہ ڈرائیور راستہ نہیں جانتا، یہ تھوڑا سا لیا ہوا ہے، بولے تو میں کیا اس سفر میں نہیں نا، کیوں؟ مجھے بھروسہ ہی نہیں ہے. ایک دوسرا سفر، دوسری گاڑی پکڑ سکتا ہوں، کچھ بھی کر کے آ سکتا ہوں، میں اس پر اعتماد نہیں ہے تو میں بیٹھتا نہیں ہوں. تو نمازیں جو کل بروز قیامت ہماری بخشش کا ایک ذریعہ ہے، جب تک اعتماد نہ ہوگا تو ہم کیسے نماز پڑھیں گے؟ تو اپنے ائمہ پر اعتماد رکھیں. سب سے پہلی بات یاد رکھیں، ہماری تحریک سنی دعوت اسلامی ہمیں درس دیتی ہے. میرے امیر حضور داعیہ کبیر کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، کتنی بھی انگلیاں اٹھی ہو، میرے استاد نے کبھی پلٹ کر نہ خود جواب دیا نہ ہمیں جواب دینے کا حکم دیا. اور اگر کبھی میں تھوڑا سا، میں اپنی پرسنل چیز میں آپ کو بتاؤں، میں تھوڑا سا مزاج کا تلخ انسان ہوں، میں تھوڑا سا جلدی، مجھے برداشت نہیں ہوتی ہے.
میرے امیر مجھے خود ڈانٹتے بیٹا تمہیں کیا ضرورت ہے. یہ یعنی ہمیں تمام علماء کا ادب سکھایا گیا ہے. ہم کسی بھی عالم دین صحیح عقیدہ عالم دین کی ہم گستاخی نہیں کریں گے. وہ چاہے ہمارے لیے کچھ بھی برا بھلا کہے مگر ہم ان کی دستبوسی کریں گے. وہ ہمیں چاہے کچھ بھی کہے ہم ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں گے, کیونکہ محبت ایک ایسی عمل چیز ہے. حدیث پاک کی روح سے میں آپ کو بتاؤں, البر لا یبلا والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. نیکی کرو گے تو اس نیکی کو مٹایا نہیں جائے گا, اللہ اس کا بدلہ بہتر انداز میں واپس عطا فرمائے گا. ابھی ہمارے یہاں پر شہزاد غوث اعظم سید امین القادری صاحب قبلہ جب آپ کے شہر میں بھی ریسنٹلی تشریف لائے تھے پچھلے مہینے, تو انہوں نے اس حدیث کی تشریح میں ایک بات بتائی تھی, اگر دادا پردادا اگر نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کا بدلہ اس کی نسلوں کو بھی عطا فرمائے گا. اور جس کی مثال انہوں نے دے کر تقریر میں بتایا تھا کہ وہ جو خواتین جنگ سے قید ہو کر آئی تھی ایک بادشاہ کی, جو بادشاہ رحم دل بادشاہ تھا, ان کے خاندان کی خواتین کو کیا شرف ملا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے میں بہو ہونے کا شرف حاصل ہوا, جن سے اللہ رب العزت نے عمر بن عبد العزیز جیسی ذات کو پیدا فرمائی. یعنی آپ بھلائی کرو گے, نیکی کرو گے تو نیکی مٹائی نہیں جائے گی. وہ کچھ کرتے ہیں, علماء ہیں ہمارے سر کے تاج ہیں, ہم ان کا ادب ہی کرتے ہیں, ہم ان سے محبت ہی پیش آتے ہیں. فوراً کسی بھی عالم دین کی کوئی بھی چیز کو دے کر اب بے ادبی گستاخی پر نہ آ جائیں. علماء کا ادب کریں, ان کی تقریم, ان کی تعظیم, ان سے محبت سے پیش آئیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی محبت کرنے کا انداز اللہ اس کو رائے نہیں فرمائے گا, ایک نہ ایک دن وہ بہتر انداز میں بدلہ ملے گا. میں اتنی سی بات کہوں گا کہ کوئی بھی عالم دین ہو, وہ مدرسے کے مدرس ہو یا کوئی حافظ قرآن ہو یا کوئی بھی ہو, ارے میں بات چل گئی تو صرف میرے امیر کی بات بتاؤں, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حافظ قرآن بھی ہے کم عمر میں. اب حضور داعیہ کبیر اللہ نے وہ شرف عطا فرمایا کہ پوری دنیا میں دین کا کام کر رہے ہیں, نبی کی سنتوں کو پوری دنیا میں عام کر رہے ہیں, جن کو اللہ نے خانہ کعبہ کے اندر حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے. ابھی پرسوں ایک بات ہمارے صاحب ہمارے دوست خاص ہیں ان سے بات چل رہی تھی, بغداد شریف میں جب میرے امیر تشریف لے جاتے ہیں تو جو جناب غوث مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجر خاص ہے اس میں حضرت کو عبادت کے لیے وقت دیا جاتا ہے. یہ شرفیات ہے, نہ جانے کئی سلاسل سے حضرت کو الحمدللہ خلافت و اجازت حاضر ہے. اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود اگر کوئی کم عمر ہے حافظ قرآن آ جائے, حضرت اس کا بھی ادب کرتے ہیں. سبحان اللہ, حضرت نے اس کا بھی ادب کیا, ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے. کبھی کسی بھی عالم دین کی گستاخی نہ میرے امیر نے اجازت دی ہے کرنے کی, نہ کبھی ہمیں اجازت کی. کوئی بھی اس اعتبار سے حضرت کی جانب سے حکم ملا ہے تو ہم کسی بھی عالم دین کی واللہ گستاخی نہ کریں, بلکہ ہم محبت سے پیش آئیں. ان کا عمل ان کی جگہ پر, ہم تو محبت سے پیش آئیں. انشاءاللہ عز و جل یہ ہمارا محبت کرنے کا انداز آج نہیں تو کل ضرور ہمیں فائدہ پہنچائے گا. چھوٹی بات ہے, آج جمعہ کا دن ہے, ایک لڑکا درگاہ پہ گیا, وہ نماز چھوڑ گئی اسے. ایک ابا ہمارے بزرگ نے پوچھا, وہ نماز چھوڑ کے درگاہ کو گیا تو بیکار ہے, نماز چھوڑ دیا وہ درگاہ کو چلا گیا. تو اس سامنے والے نے جواب دیا, نماز پڑھنے والا بھی جہنمی ہے, نماز پڑھتا تو اللہ قبول کرنا چاہیے نا اس کی نماز. وہ بھی شیطان نے بھی کتنی بڑی عبادت کی, اس کا انداز بولنے کا ایسا ہے, عام آدمی ہے وہ, انداز ایسا ہے اس کا. درگاہ کو گیا تو جہنم, نماز چھوڑ کے درگاہ کو گیا تو جہنمی ہو گیا. تو سالوں سے نماز پڑھی شیطان نے, وہ بھی عبادت کر رہا تھا, وہ بھی جہنمی ہو گیا. دیکھیے آپ کی بات اپنی جگہ پر ہے. سب سے پہلی بات تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جمعہ کی نماز بھی چھوڑ دیں. اگر جمعہ کی نماز کبھی ایسے چھوٹ جائے تو ہم اپنی ظہر کی نماز ادا کریں. نماز ظہر کا حکم ہے. نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد ہم مزار صاحب مزار اور یہ اکرام کے بعد میں حاضر ہیں, کیونکہ ہمیں نماز بھی ضرورت ہے اور وسیلہ بھی ضرورت ہے. ہمارے سجدوں کو قبول کروانے کے واسطے ہمارے لیے وسیلہ ضروری ہے. اب وہ صاحب نے جہنمی کسی کو کہا ہے تو اپنے اللہ کی بارگاہ میں وہ جواب دیں گے, کیونکہ عام آدمی ہے تو ہم کوئی شریعت طور پر فوراً حکم یہ نہیں کر سکتے. اللہ کی بارگاہ میں اپنا جواب دیں گے. اگر کوئی سمجھدار ہو تو آپ ان کو سمجھائیں کہ صاحب ایسے نہیں کہا جا سکتا, ایسا نہ کہیں. پہلے نماز پہلے نماز بات درگاہ, بات کریں, صاف سیدھی سی بات.
बस मैं ये पहले नमाज बाद दरबार। मैं उसके साथ अपना जो हमारा जो तहरीक है इसी अंदाज से उसको जवाब दिया, पहले नमाज बाद दरगाह। बाद दरगाह। अब जितना तेरे को समझ है वो तू कर ले। बेशक सही बात है। देखिए हमारे जो तहरीक मैंने का सिस्टम है, पहले नमाज बाद दरगाह। हाँ तहरीक का नहीं, अहले सुन्नत वल जमात का मामूल है। का नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का मामूल है। हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत उम्र इतनी हो गई कि चलकर तशरीफ नहीं ले जा सकते थे, कांधों के सहारे पर सरकार आला हजरत मस्जिद में तशरीफ ले जाकर नमाज पढ़ते थे। एक नहीं कई ऐसे अल्लाह के नेकुकार बंदे जो अहले सुन्नत वल जमात के मायनाज शख्सियात गुजरी है जिन्होंने कभी नमाजों को तर्क नहीं किया। हम आज जो उसके और इसी वजह से सुन्नियों को लोग टोकते हैं भाई, और उसकी वजह से या कोई भी चीज़ आ गई हमने उस पर इतना वक्त लगाया कि हमने अपनी अपनी नमाजों को छोड़ दिया, जबकि शरीयत का हुक्म क्या है, घर में अगर जनाजा भी रखा हुआ है गुस्ल देना है, अभी जनाजा तैयार रखा हुआ है गुस्ल देने जाना है, पता चला अजान होगी, आपको मालूम है कि गुस्ल वगैरह में इतनी ताकीर होगी कि मेरा वक्त गुजर जाएगा, नमाज नहीं अदा कर पाऊंगा, तो हुक्म है कि तुम पहले नमाज पढ़ो, फिर उसके बाद अपने जनाजे की तैयारी में लग जाओ। जहां घर में जनाजा रहने पर नमाज की मुआफी का हुक्म नहीं है, तो फिर आप बताएं, खुद अंदाजा लगा सकते हैं। हुक्म तो हमारे लिए सबसे पहले नमाज का है। अल्लाह ने हमें पैदा ही किया इसलिए है, क्यों? कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, हम इबादत करने, अब उन्हीं टूटे फूटे सजदों को कबूल करवाने के वास्ते अल्लाह वाली की बारगाह में हाजिर हो जाए और तड़प कर दुआ करें, मालिक गालिबन मेरे सजदों में वो तासीर, वो तौफीक, मेरे सजदों में वो तड़प नहीं है, मगर ये तो तेरे महबूब बंदे साहिब मज़ार हैं, इनके तवस्सुल से मेरे टूटे फूटे सजदों को कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारे सजदों को साहिब मज़ार के तौफीक जरूर कबूल फरमा ले। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवालात के तो पॉइंट जो है ना, तहमीज़। अभी शेयर्स का तो हुबली में एक बार क्वेश्चन हुआ था, वहाँ पे आंसर मिल गया था। अभी जो क्रिप्टो कॉइन जो निकला हुआ है तो अलग अलग शोबों में निकला हुआ है, तो उसमें इन्वेस्ट करना क्या हालात है? देखिए साहब, साफ सीधी सी बात, इस मसले में जो बिटकॉइन के मसले या जो भी शेयर खरीदे जाती हैं कंपनियों के, इन मसाइल में जब तक कि आपको पूरी तरीके के साथ एतमाद ना हो, मेरा पैसा लेने वाला मुसलमान और वो पैसा लेकर किसी गैर जगह पर हराम चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करेगा, यानी शराब और जिना वगैरह के, जुए वगैरह की इसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो आपको उलमा फुक़हा से बैठकर आप इस मसले में तफसील के साथ पूछें। और अगर आपको ज़र्रा बराबर भी शुबा है, क्योंकि इंटरनेट का वक्त है, ट्रेंडिंग सिर्फ मोबाइल पर दिखाते रहती है, मैंने 1 लाख रुपए पैसा डाल दिया, मैंने 10 लोगों ने मिलकर 1 लाख डाला तो 10 लाख, अब वो 10 लाख लेके शराब का धंधा कर रहा है और हमें महीना 10,000 दे रहा, तो वो कमाई हराम है। साफ सीधी सी बात, हराम है। शरीयत में जो तिजारत दी गई ना वो यूं है, ये हाथ से ली जाए, ये हाथ से दी जाए, कि मेरी निगाहों के सामने माल कहीं जाए भी ना और सामने वाले में धोखा भी दूं ना। कई कंपनियां, आपने जैसे पूछा ना, एक नहीं कई कंपनियां ऐसी हुई हैं रात बंद हो गई है, जो डाला गया पैसा सब खत्म हो गया। तो ऐसी शरीयत ने खसारे की इजाज़त नहीं देती है, किसी भी मोमिन का ज़रा बराबर खसारे की शरीयत इजाज़त नहीं देती है। अब आप कह रहे हैं कि कोई नई कंपनी शुरू हुई तो उसके तफसील से बैठकर इंशाल्लाह काम कर सकते हैं। बेनमाजी के घर खाना खाना जायज़ है? बेनमाजी के घर खाना खाना जायज़ है या नाजायज़ है, आप पूछ रहे हैं, मगर इससे पहले ये भी बात लाए कि जो दावत में जाने वाले मेज़बान है ना, वो पूरी तरीके के साथ होश संभालने के बाद से लेकर जिस दिन दावत में जाने तब तक एक वक्त की नमाज न छूटी। हमने तो सामने वाले को बेनमाजी कह दी। मैं जरा गिरबान झांक लो अपना कि मैं कितना नमाज पढ़ता। आपने जो पूछा है कि सामने वाले को बेनमाजी, जो मेज़बान घर तशरीफ ले जा रहे हैं, वो ज़रा इस बात को पूरी तरीके के साथ बतला दें कि जब उसे होश संभाला, शरीयत कहती है बालिग होने के बाद से लेकर जिस दिन वो मेज़बान बन रहे तब तक उन्होंने कभी एक वक्त की नमाज ना कज़ा की हो।
پھر اس کے بعد کوئی بات ہوگی نا. میں خود بے نمازی ہوں، سامنے والے کو کہہ رہا ہوں کہ بے نمازی ہے، تو یہ صحیح نہیں. میں خود اس اعتبار سے پوری طریقے کے ساتھ میں عمل پیرا ہو جاؤں کہ الحمدللہ میں نے ایک وقت کی نماز ترک نہیں کی ہے، پھر میں سامنے والے کو کوئی بات سمجھا سکتا ہوں. اللہ زبان میں خود بخود نماز کی بنیاد پر ایسی تاثیر عطا کرے گا کہ وہ اگر بے نمازی بھی ہو تو مومن بن جائے گا. سبحان اللہ. بے نمازی بھی ہو تو مومن بن جائے گا. اب مجھے وقت نہیں اجازت نہیں دیتا کہ میں اس پر کچھ اور دلیل کے اعتبار سے بات بتاؤں. وقت اجازت نہیں دیتا. انشاءاللہ کبھی بات چلی تو میں آپ کو بات بتاؤں. اکابرین اولیاء کرام نے تو دسترخوان پر بیٹھے کھانے کو تناول نہیں فرمایا. اتنی بات یاد رکھیں. اور کبھی انشاءاللہ ملاقات ہوئی تو پوچھے تو میں بتاؤں گا کیوں نہیں کھایا اور کیا نہیں کھایا. اور دعوت بھی کسی غیر کی نہیں تھی. دعوت کھلانے والے بھی ولی، کھانے والے بھی ولی، کھلانے والے بھی ولی، جن کی ولایت تو پوری دنیا مانتی ہے. ایسے بول والے ولی نہیں، پوری دنیا جن کو ولی مانتی ہے، جن کا مقام بڑا عرف و اعلیٰ ہے، وہ بھی ولی. اللہ کی بارگاہ میں بڑا عظیم مقام. ایک ایک مرتبہ ان کی محفل میں نہ جانے کئی لوگوں کے جنازے اٹھ جاتے تھے خشیت سے اللہ کی، ان کے واعظ و نصیحت کو سن کر. وہ مقام والے ولی کے گھر میں دعوت کھانے والے بھی ولی، مگر دسترخوان کے کھانے کو منع فرما دیا انہوں نے. اتنی سی بات یاد رکھو. پھر کبھی بات یہ ذہن میں سوال گھومتا رہے پوچھیں گے تو میں انشاءاللہ عز و جل یہ تڑپ باقی رہے تو انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا. جزاک اللہ خیر. توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ نماز عشاء یہی ادا کی جائے گی، یہی ذکر ہوگا، فاتحہ ہوگی محفل کا. اور معاف فرمائے کافی وقت 8:40 پر جناب نے وقت دیا تھا. جزاک اللہ. اس کے وقت کہتا ہوں اچھا آپ کا چلے گا ایسی کوئی بات نہیں. الحمدللہ بیٹھے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتے. دورانی گفتگو کوئی بھی لغزشیں، کوتاہیاں، خامیاں، غلطیاں تو رب کے قدیر کی بارگاہ میں میں گنہگار سچی توبہ کرتا ہوں. سب مل کر پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا مولانا محمد عبدہ ورسولہ وما علينا الا البلاغ المبين. السلام علیکم. آپ وضو وغیرہ سے فارغ ہو جائیں، پھر نماز عشاء ہوگی. تاخیر سے آنے کی وجہ مجھے ڈسٹینس تھوڑا سا